السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل یہ ہفتہ کیسا گزرے گا لے کے آیا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام ہے 14 سے لے کے 20 ستمبر کے درمیان۔ آئی ہوپ کہ پچھلا ہفتہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا، کیونکہ پچھلے ہفتے میں بڑی اچھی باتیں تھیں اور مجھے بڑا فیڈ بیک مل رہا ہے۔ آپ اگر وہ نیچے کمنٹس باکس میں بھی پڑھے تو لوگ خوش تھے کہ جی اس دفعہ آپ کی پریڈکشن بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ مجھے فون بڑے آئے، میسج بڑے آئے، بڑی امپارٹمنٹس آئیں کہ سر آپ جو کہتے ہیں وہی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں تو کچھ نہیں کہنے والا، میں تو آپ کی ڈیسٹنی پڑھتا ہوں ان جرنل، اور ان پرسن وہ تو بہت ہی ایکوریسی ہوتی ہے، ایک جرنل ویو ہوتا ہے یہ سارا۔ یہ ایسے ہی ہے جب آپ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی ایسا ہوتا ہے تو بچے کو پورا ڈاکٹر کے ساتھ معائنہ کرایا جاتا ہے اور اس کو چیک کیا جاتا ہے، ڈاکٹر اس کا سر سے پاؤں تک اس کا کر کے، تو پھر اس کا دودھ بھی اس کو وہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ماں سے فیڈ کروائے، نمبر 2 یہ دودھ آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو دوسرا آرٹیفیشل یا اس کے ساتھ اس کو یہ خیال۔ تو اسٹرالوجی اور یہ ہاروسکوپ بھی یہ ایک ہی چیز ہے کہ اس بچے میں یا اس انسان میں اس چیز کی پازیٹیونیس ہے، یہ نیگیٹیو، آپ نے اس کو یہ دیکھنا ہے۔ اب بعض بچے روتے بہت ہیں اور ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتی، تو اس پہ آپ کا جو ہاروسکوپ ہے یہ اس ریئلی امیزنگ کہ یہ بتا دے گا اس کے کان میں درد ہو رہا ہے یا گلے میں درد ہو رہا ہے یا اس کا پیٹ خراب ہے۔ تو یہ چیزیں یہ اس پہ میری ریسرچ بھی ہے، میں نے 2004 اور 2005 میں یہ علم سیکھا تھا۔ اس کے بعد آئی ایم ناٹ اڈاپٹڈ اٹ ایز اے پروفیشن، آئی ڈیڈ ریسرچ آن اٹ، اور میں نے اس پہ کافی ہاسپٹل میں مریضوں کے دیکھا ہے کہ یہ فرض کرے ای این ٹی ہے تو ای این ٹی کا آپریشن کیوں ہوا، اس وقت ڈگری کیا تھی، یہ سی سیکشن ہوا کیوں ہوا، اس وقت کیا پوزیشن تھی، یہ لیور کا پرابلم آیا، معدے کا پرابلم آیا، یہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہے۔ پھر وہ لوگ جو جیل میں تھے، جنہوں نے قتل کیے تھے، جنہوں نے سزائیں ملی تھی، ان پہ بھی ایک اسٹڈی لانچ کی۔ پھر ڈیورس پہ میں نے بڑی اسٹڈی لانچ کی، 55 اسٹڈی تھی میری ڈیورس پہ، اور اس کی ریزن نکالی۔ تو اس ریزن میں ہم نے 54 ڈیورس رک گئیں، اور وہ کہتے ہیں نا آخر میں شہزادہ اور شہزادی ہنسی خوشی رہنے لگے، تو وہ ہوا۔ ایک ایسی تھی جس پہ کہہ کے ڈیورس کروائی گئی، وہ بھی ایسے سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ جو وہ بہت ضروری تھا۔ تو اس علم کا اچھا، پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس علم میں ایک اور چیز ہے کہ یہ من جانب اللہ تعالیٰ کے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کو اس طرح گائیڈ یعنی کہ سبب بنا دیتے ہیں، نہیں ہے تو کئی لوگ نہیں مل پاتے۔ میں کئی واقعے ہیں، میں آپ کو کبھی شیئر کروں گا کہ کیا ہوتا رہا۔ خیر آج میں نے بھی تمہید لمبی کوئی باندھ دی ہے، لیکن کیونکہ لوگوں کا فیڈ بیک بڑا اچھا آ رہا تھا، اس لیے میں بھی بڑا خوش تھا کہ چلے لوگوں کو کچھ تو اچھا ملا سننے کو۔ یہ ہفتہ بھی اسی طرح ہے، لیکن تھوڑا سا ٹرکی سا ہفتہ ہے۔ تو میں پہلے ایریز کو لوں گا۔ ایریز جو آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ 14 سے 20 کے درمیان، تو یہ جو پہلا آپ کا پیر اور منگل 14-15 کو یہ بہت ہی رومانٹک قسم کا ہوگا۔ یہاں پہ مون اور وینس اکٹھے ہیں، تو ایک جیسے پچھلے اتوار کو جو پچھلا ہفتہ گزرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑا کول مائنڈڈ ہوگا، آپ بڑے کول مائنڈڈ ہوگا، وہی کنٹینیوٹی آپ کی رہے گی، فیشنیبل ہوگا، کافی آپ اچھے کپڑے پہنیں گے، اور آرٹ اور میوزک میں بڑی دلچسپی ہوگی، فیئر مائنڈڈ ہوں گے، بڑا شائی قسم کا آپ کا موڈ ہوگا۔ کہتے ہیں جب حسن میں آتا ہے تو شرم آ ہی جاتی ہے، شرما جاتا ہے بندہ، تو کلیور ان بارگیننگز، یہ آپ کا ایک اس دن موڈ ہوگا۔ لیکن یہاں پہ آپ 14-15 5واں گھر بھی آ رہا، تو یہاں پہ آپ کوئی ایسا فنکشن اٹینڈ کرتے آ رہے ہیں نظر، یا کوئی چھوٹا سا اگر آپ آفیشیلی بھی باہر نکلے ہیں یا کاروبار کے لیے بھی نکلے ہیں باہر، تو وہاں پہ سیر سپاٹا کرتے نظر آ رہے ہیں، کوئی کہیں پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور وہاں پہ آپ خوب کہتے ہیں نا ادھم مچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خوب۔ اور پہلی کوئی اچھا اگر جن کی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے ان کے کوئی کنسیپشن کی خبر بڑی اچھی ملے گی، جس کو انجوائے کریں گے، گھر میں ایک موج مستی کا ماحول سا ہوگا۔ اچھا پھر وہ لوگ جو لاٹری سٹا یا اس کا بھی بزنس کرتے ہیں تو ان کو بھی بڑے خوش ہوں گے، ان کا بڑا جیک پاٹ لگے گا اس دن۔
اور بڑا کہتے ہیں ایریز کے لیے اس دن اسٹاک ایکسچینج بھی بڑا بوسٹ دے گا ان کو. اچھا کیونکہ یہ پانچواں گھر مجموعی طور پر دانش مندی کا ہے تو اس دن بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے, بڑا بولیں گے, بڑا کہتے ہیں نپا تلا بولیں گے, بڑا اور بڑا وٹی ہو کے بولیں گے. دوستوں کے ساتھ بڑی گپ شپ رہے گی, ان کے ساتھ باہر نکلیں گے. اچھا وہ لوگ جو باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہائر ایجوکیشن, وہ بہت ان ہوں گے اپنے سبجیکٹ میں, اپنے تعلیم میں, اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میں. وہاں پہ یونیورسٹی میں جہاں وہ داخلہ لیا وہاں پہ ان کو بڑا اس دن رومانٹک قسم کا ماحول ہوگا. یہ یعنی کہ اپنے فارنر فرینڈ کے ساتھ گپیں لگاتے نظر آ رہے ہیں, ساتھ پڑھائی بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ کلاس میں وہ تانکا جھانکی بھی ساتھ چل رہی ہوگی, اور بڑا کول مائنڈیڈ سا ماحول ہوگا. اور شام کو ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں, کسی کلب میں ضرور جائیں گے اور وہاں پہ جا کے خوب ہلا گلا موج مستی کریں گے. پاکستان میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن جو غیر ملکی طلباء ہیں نا وہ اس چیز کو اویل کرتے نظر آ رہے ہیں. اور معاشی طور پہ بھی لٹیں گے کافی, اپنے نا اس پہ پیسے بڑے خرچ کریں گے جس پہ وہ یہ چل رہا ہے ان کا. سو 14-15 انجوائے کیجیے گا ایریز. آگے آ جاتا ہے 16-17 چھٹے گھر میں مون اور سن. اچھا چھٹا گھر یہاں پہ گو پازیٹیو بیٹھا ہے. یہاں کی میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہاں پہ 3-4 قسم کے ایشو چلیں گے. ایک تو آپ وہ جو سروس کرتے ہیں وہ بڑا انٹلیکچوئل ہوں گے, بہت زیادہ اچھا سوچیں گے, کیونکہ جب بھی مون یا ورگو میں ہوگا تو لوگ پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں. وہ انٹلیکچوئل ان کا نا کہتے ہیں کھل کے سامنے آتا ہے, دانش مندی کھل کے سامنے آتی ہیں. جو بھی کام کریں گے وہ بڑے ایک کہہ لیں اسٹینڈرڈ کا کام کریں گے. اچھا کیونکہ چھٹا گھر تھوڑا سا نیگیٹیوٹی بھی آ جاتی ہے, تو یہ ایک چیز کا خیال رکھیے کہ اماں ابا کی لڑائی میں نہ کود جائیے گا, ان کو صلح کرانے کے چکر میں رہیے گا. وہ وہاں پہ کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے, یا میاں بیوی کی آپس میں تھوڑی سی ان بن ہوتی آ رہی نظر آ رہی. مثال کے طور پہ اس دن جو وہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو دونوں جاب کرتے ہیں, تو کوئی ایسا مسئلہ آ جائے گا کہ اچھا آج آپ چھٹی کر لو, کہ نہیں آپ چھٹی کر لو, یہ آپ نے کرنا. تو اس بات پہ بھی کوئی جھگڑا آپس میں میاں بیوی کا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ کسی کام کی وجہ سے وہ کہے گا یہ تمہارے ذمہ, ہو کہے گا تمہارے ذمہ. تو اس پہ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے گا, کیونکہ چھٹا گھر جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ذہنی اضطراب کا بھی ہوتا ہے, ڈپریشن کا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی سی ملی جلی کیفیت رہے گی. اور ایک چیز رہے گی کہ وہاں پہ آپ کے دماغ میں فلاں کے میں نے پیسے دینے ہیں, کار کی قسط دینی ہے, وہ اس دفعہ مس ہوگی, یا فلاں چیز میں نے لی ہوئی ہے وہ اس کی قسط دینی ہے. یہ اس قسم کا دماغ میں خیالات آپ کے نہ آتے جاتے رہیں گے, اور اس کو مینیج کرنے میں رہیں گے. اچھا اگر کوئی ایگزام ہے نا تو اس کا رزلٹ آپ کے حق میں آئے گا, بڑا اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا. اچھا اگر کورٹ کچہری میں گئے ہیں تو وہاں پہ آپ اچھا خود وکیل کے بجائے آپ خود بولیں گے اور خود اپنا کیس کو جیتنے کی کوشش کریں گے. اور آپ اپنے شام کو اپنے پیٹ کے ساتھ آپ کھیلتے نظر آ رہے ہیں. بلی یا کتا یا جو بھی وہ بیمار ہوگا اس کے بارے میں آپ پریشان ہوں گے, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے, یعنی کہ آپ ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس جاتے نظر آ رہے ہیں. اپنا نہیں علاج کرانا, وہاں پہ اپنی بلی کا یا اس کا علاج کروانا ہے. تو یہ اس قسم کا ملا جلا جو کہتے ہیں رد عمل ہوگا. پھر اگر سارا دن دفتر میں بھی بڑی مصروفیت رہے گی, اور وہ لوگ جو کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوں گے, بہت تیز ہوں گے, اپنا کام کو تیزی سے نکال لیں گے. اور بڑا تو 16-17 آپ کا بڑا محنت کا دن ہوگا. اب آگے آپ 18-19 کو آپ کے ساتویں گھر میں اس وقت وہ مرکری ہے لبرا میں, اور ساتھ مون بھی آ گیا ساتواں گھر. اچھا جب مون اور مرکری اکٹھے ہوتے ہیں تو میں یہ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں. میں ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہوں آپ کو اسٹرالوجی بھی سیکھتے جائیں, کیونکہ اب میں نے دیکھا کہ لوگوں کا نیٹ پہ جا کے وہ اب ایک جرنل چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ہاؤ نو پتہ ہے, تو بڑا ایکٹیو مائنڈ ہوگا. جب مون اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے تو دماغ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے, بڑا کہ دور کی کوڑی لانا وہ والا حال ہوتا ہے. ہائیلی ڈیولپڈ انٹلیکچوئل ہوگا, روبسٹ ہوں گے. یعنی کہ روبسٹ سے مراد یہاں پہ کہہ لوں گا کہ آپ بڑے فریش ہٹے کٹے اور صحت مند اور بڑا فریش مائنڈیڈ ہوں گے, اور آپ کی میموری بہت تیز کام کرے گی.
آپ کے جو سبارڈینیٹ یا آپ کے دوست یا آپ کا پارٹنر کہ یار بڑی گل یاد رکھی، تو آپ کو فوراً اپنی پرانی بات کو لنک کر لیں گے کہ میں نے یہ فلاں وقت یہ کام کہا تھا۔ پھر کامن سینس بڑی ہوگی، خوب جگتیں ماریں گے، خوب اپنا ہنسی مذاق، اور اس میں بھی آپ اور بڑی کلاس کی جگتیں ہوں گی، بڑا ایکسپریسو ہوگا، وٹڈ قسم کے ماحول ہوگا، اور بڑا کہہ لیں۔ اچھا، اب یہ ساتواں گھر یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پارٹنرشپ کا بھی ہے۔ یہاں پہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بڑی نپی تلی گفتگو، پڑھی لکھی گفتگو، اور اس کا پروس اینڈ کونس، اس کا پروفٹ، اس کا یہ دیکھتے ہوئے بات کریں گے کہ آج اس کو اس ریشو میں لیں، اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں آئی آر نکالتے ہوئے کہ جی ہم اگلے 10 سال میں کتنا پیسہ نکال لیں گے، یا اس قسم کی وہ آپ کہہ لیں کہ گفتگو کرتے نظر آئیں گے آپ اپنا۔ اور پھر میاں بیوی آپ ایک دوسرے کے ساتھ پلاننگ کرتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ ایک تو ان کی گپ شپ بھی بڑی رہے گی، اور دوسرا وہ اپنے بجٹ کو ڈسکس کریں گے، اور بڑا ان کا آپس میں نا ذہنی طور پہ بڑا اچھا قسم کا ان کا ماحول ہوگا۔ سو جب ساتواں گھر پازیٹیو ہوتا ہے نا تو بڑا اچھا ہوتا ہے۔ شادی کی طے ہو جاتی کسی کی، جس کا کوئی لو افیئر چل رہا ہے، یا کوئی جن کا کہہ لیں کہ ریلیٹیو کیا، تو وہ شادی کی تاریخ کوئی فکس ہوتی نظر آ رہی ہے، یا کوئی شادی ہوتی نظر آ رہی ہے، اور جہاں پہ میاں بیوی کے آپس ذہنی و جسمانی تعلقات بہت اچھے ہوں گے، بڑا یعنی کہہ لیں کہ گھر میں ایک بڑا اچھا سا ماحول ہوگا، جس پہ بڑا اس طرح آپ فائدہ اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ جو باہر کام کرتے ہیں، باہر کے ملکوں میں ہوں گے، تو ان کو بڑی فیم ملے گی، ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اچھا، دوسرے بچے کی کنسیپشن پہ کی خبر آ سکتی ہے، جس سے وہ بھی آپ انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں، گھر کا ایک ماحول ہوگا، سیلیبریٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، اب آگے جو 20 تاریخ ہے، یہاں پہ مون آپ کا 8ویں گھر میں ہے، تو یہ بڑا ٹرکی قسم کا دن ہوگا۔ آپ مون 8ویں گھر میں نیگیٹو، تو آپ کو پتہ ہے 8واں گھر، تو اب آپ کو بھی سمجھ آ گئی کہ 8واں گھر کس چیز کا ہوتا ہے۔ میں اس کی موٹی موٹی چیزیں بتا دوں۔ 8واں گھر ہوتا ہے بدقسمتی کا، نقصانات کا، دکھ کا، خوف و راز کا، وراثتی جائیداد نہ ملنا یا ملنا، مصیبتوں کو برداشت کرنا، وصیت میں حصہ نہ ملنا، بینک ڈیفالٹر، مالی نقصانات، ذہنی صدمات، شریعت و جادو ٹونا، مخفی علوم۔ آپ دیکھ لیں آپ کہاں فٹ ان ہوتے ہیں، یہ میری اس کو آپ ریپیٹ کر کے سنیے گا۔ اب ایک چیز بتا دوں، جب بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں ٹیریٹا آ کے نا بیٹھ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو، رونے کو دل کرے گا، کوسے گا، اس قسم کا۔ میں آپ کو بڑا اچھا طریقہ بتاتا ہوں کہ اپنی اس نیگیٹو طاقت کو آپ پازیٹیو کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دن جو ہے نا، اس کو کیسے آپ نے کامیاب رہنا ہے، کہ بجائے کہ رو دو کے گزارنا ہے، یا ڈپریشن میں گزارنا ہے، یا دکھی ہو کے گزارنا ہے، تو وہ لوگ جو آپ کی جو اصل کریٹیونیس ہے، جو آپ کے اندر اصل ہنر ہے، مثلا کوئی لکھاری ہیں، میں آج کل لکھتا ہوں، تو لکھنا شروع کر دیں، یقین کریں وقت کا بھی نہیں پتہ چلے گا، اور آپ کے الفاظ اتنے اچھے ہوں گے، آمد ہوگی۔ شاعر ہیں تو شاعری کریں، اگر آپ مصور ہیں تو مصوری کریں، اگر آپ کوئی کالم نگار ہیں تو کالم نگاری کریں، اگر کوئی ریکارڈنگ کرنی تو اس پہ آپ پھر بدی بولتے جائیں گے، آپ کے الفاظ خود بخود ذہن میں آتے جائیں گے، اور آپ بڑا اچھا بولیں گے۔ اور ایک کام کیجیے گا، دودھ کا صدقہ دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا یہ اتوار آپ کا بہت جو میں بات کر رہا ہوں اس کے الٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس قسم کا یہ آپ اس دن مخفی علوم میں بھی آپ دلچسپی لیتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کو بڑا وہم ہوتا ہے، میرے پاس آتے ہیں، میرے پہ جادو ٹونا ہوا، ویسے جادو ٹونا برحق ہے، لوگ کرتے ہیں۔ میں کسی دن ایک جادو ٹونے پہ بھی ایک پروگرام کروں گا، میرے ایک دوست ہیں تو وہ ان کو میں نے بلایا ہے، وہ اپنا بتائیں گے کہ اب وہ کام چھوڑ چکے ہیں، نیگیٹو کام، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جادو ٹونا میں لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، یقین کیجئے کہ ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ تو اس کا آپ کو میں ایک حل بتا رہا ہوں، یہ ازمودہ نسخہ ہے میرا، چاروں کل ان کو 7 دفعہ پڑھنا ہے، چاروں کل 7 دفعہ پڑھنا ہے، پڑھ کے پانی کا گلاس رکھنا ہے، یہ سامنے پڑا، اس پہ پھونک مار دیجیے گا،
اور اس کو آپ نے پینا ہے، آدھا پانی پی لینا ہے سب گھر والوں نے۔ اس کے بعد وہ جو ایک اسپرے باٹل ملتی ہے جو آج کل سینیٹائزر بھی یوز کرتے ہیں، یا کپڑے استری کرتے ہوئے یا آپ باربر کے پاس چل جائیں تو وہ بالوں پہ چھڑک رہا ہوتا ہے، وہ بوتل میں پانی ڈال دینا ہے اور آپ نے اپنے کمرے کی دیواروں پہ چھڑکنا ہے، گھر کی دیواروں پہ چھڑکنا ہے۔ یقین کریں آپ کے گھر میں ایک سکون سا چھا جائے گا، اور جو آپ فیل کر رہے ہیں نا فیلنگ جو آپ کی، وہ آپ کی جو جادو ٹونے یا آپ نیگیٹیوٹی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ میرا ایک پیٹ نسخہ ہے، اور قرآن پاک تو آپ کو پتہ ہے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز اس کو، ابھی تو ہم نے قرآن پاک کو 60% بھی ایکسپلور نہیں کیا، اللہ نے تو دنیا جان کا علم اس میں ڈال دی ہے۔ تو ہر سائنس، آرٹس، ہر چیز اس میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ پڑھیں اس کو دیکھیں، تفسیر پڑھیں، سو یہ دن آپ کا بہت اچھا گزرے گا۔ ایریز اوورآل آپ کا بہت اچھا، میں کچھ لمبا کر گیا ہوں لیکن میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو گائیڈ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ اپنا ٹائم، آپ اگر کوئی تھوڑی بہت نیگیٹیوٹی ہے تو اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ جی ٹورین، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسا پچھلا ہفتہ گزرا آپ کا؟ آپ امید ہے کہ انجوائے کیا ہوگا۔ ٹورین ویسے کنجوس بہت ہے، کمنٹس نہیں دیتے، سنتے ہی ہیں صرف۔ اینی ہو، یہ ہفتہ آپ کا 14 سے 20 تک کیسا گزرے گا؟ پہلا آپ دیکھ لیں 14 اور 15 کو، یہاں پہ لیو میں مون اور وینس کٹھا ہو۔ یہاں پہ تھوڑا سا جب وینس اور مون کٹھا ہوتا ہے نا تو بندہ، آپ نے جیسا پچھلا اتوار گزارا ہے نا، کل کا دن جو گزارا ہے سنڈے، وہی موڈ آپ کا یاد چلے گا۔ لو آف بیوٹی، کول مائنڈیڈ، اور بڑا اچھے اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے۔ پہلا دن ہوگا نا تو بڑا آپ اپنا کوئی نیا سوٹ پہنتے نظر آ رہے ہیں، نئے کپڑے پہن کے آفس جاتے ہیں یا بزنس پہ جاتے نظر آ رہے ہیں، اور کوئی آرٹ اور گنگناتے، میوزک سنتے، یعنی کہہ لیں کہ اس قسم کا فیئر مائنڈیڈ ہوں گے بڑا، اور بڑا ایکٹیو ہو کے آپ اپنا دن کا آغاز کریں گے۔ اچھا، وہ لوگ یہاں پہ چوتھا گھر آ جاتا ہے، وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں زمین سے ریلیٹڈ، وہ پہ وہ ان کا جو ہے نا کافی کہہ لیں کہ ان ہوں گے، وہ ان کے کاروبار میں کافی اتراؤ تو نہیں ہوگا، چڑھاؤ ہوگا، بہت زیادہ پرافٹ ہوگا اس دن 2 دنوں میں۔ اچھا، کوئی اپنے کوئی ایسٹس خریدتے نظر آ رہے ہیں آپ، کیونکہ اور ایسٹس بھی کوئی قیمتی جیولری، اب میرا خیال ہے کہ اس دن آپ اپنے جیولرس کے پاس جاتے نظر آتے ہیں، کسی شادی کی وجہ سے وہاں پہ کوئی آرڈر دیتے نظر آ رہے ہیں، قیمتی یہاں وہاں پہ جائیں گے جہاں پہ برائڈل کے کلوتھس ہوتے ہیں اور شادی کے کلوتھ، مہنگے مہنگے کپڑوں کا آرڈر دیتے نظر ہے، وہ خریدتے نظر ہے، پیمنٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہوگی، وہ بھی بڑے شوق سے جا کے وہاں پہ آپ کے وہ کسی شادی بیاہ کے آرڈر دیتی نظر آ رہی ہیں۔ اور چوتھا گھر جو دکھ سکھ، یہاں پہ بڑا سکھ ہوگا، ٹھیک ہے، گھر، زمین جائیداد کے بارے میں کام چلے گا، کوئی پراپرٹی کے بارے میں بات چلے گی، وہ چیز خریدتے نظر آئیں جو راحت و عشائش آپ کو ملتی ہے، تو اس پہ آپ کو گاڑی خرید لیں گے یا کوئی مکان کا خریدتے ہیں، کوئی اپنا معاشی جو ذمہ دار ہیں کوئی معاشی وغیرہ خریدتے نظر آ رہے ہیں، تو اس قسم کا کام ان پہ نہ چلتا نظر آ رہا ہے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنا سانس تھوڑا سا نا اس کو ذرا بھاگ دوڑ کرتے ہوئے تو ٹھہر ٹھہر کے چلیے گا، تاکہ کوئی یہ نہ ہو کہ آپ کو سانس چڑھ جائے کچھ، خاص طور پہ جو دمے کے مریض ہیں نا وہ ان کو خیال کرنا پڑے گا۔ اب آگے 16-17، اچھا 16-17 یہاں پہ ایک چیز اپنا ایریز، سوری ٹورین، مون اور سن کٹھے ہیں ورگو میں، اور 16-17 میں یہ 5واں گھر ہے۔ اچھا، جب مون اور سن کٹھے ہوتے ہیں نا تو پیرنٹس کی، آپ کے اماں ابا کی آپس میں کچھ نہ کچھ کسی بات پہ اختلاف ضرور ہوگا۔ یہاں پہ تھوڑی بہت بحث ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ دونوں ایگری ہو جائیں گے۔ اسی طرح میاں بیوی کی آپس میں کوئی بحث ہوگی تو وہ کٹھے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس دن آپ کا جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ آپ کیونکہ ورگو میں ہیں تو وہ لوگ جو باہر کے ملک میں پڑھ رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن والے ان ہوتے نظر آ رہے ہیں، ان کو بہت بوسٹ ملتا نظر آ رہا ہے، کافی موج مستی، یعنی کہہ لیں کہ ان کا اگر رزلٹ بھی آیا تو بہت اچھا آئے گا، بڑا
آپ یہ نہیں کہہ رہے. اور اس دن وہ بڑے اچھے انٹلیکچوئل ہو کے بولیں گے. اچھا باتیں جو کریں گے پڑھی لکھی باتیں کریں گے, دور کی کوڑی لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے, اور ان کے ٹیچر ان کے ساتھ بڑا امپریس ہوں گے, یار یہ بندہ تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے, بڑا اچھا بولتا ہے. اچھا پھر وہ لوگ جو سٹاک ایکسچینج کا کاروبار کرتے ہیں, ٹورین اور یا لاٹری سٹا جوا, وہ ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے گا. اس دن آپ بڑا سوچ سمجھ کے آنکھیں بند کر کے آپ اپنا کام کیجیے گا, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی اچھی خبریں ملیں گی. یا وہ کچھ ٹورین اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ سیر سپاٹے کا پروگرام بنائیں گے, باہر نکلیں گے, اور وہ اس دن ڈیٹ بنتی ہے یہ ٹورین کی 16-17 کو, تو وہ آپ ان کے بیٹھ کے شام کو گپے شپے لگاتے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ. اور اچھا ایک چیز ہے کہ جو فارنر اسٹوڈنٹ ہیں وہ شام کو کلب میں جا کے ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں, ہلا گلا کرتے نظر آ رہے ہیں, موج مستی کرتے نظر آ رہے ہیں, اپنی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کے ساتھ خوب ان کی کہہ لیں کہ انٹریکشن ہوگا, اور خود کو ان پہ لٹائیں گے, یہ کہہ لیں گے اپنا خرچہ ان پہ بہت کریں گے, گفٹ لے کے دیں گے, ان کو کھانا کھلائیں گے ہوٹل میں, ان کو یہ کرتے ہوئے یہ اس قسم کا نظر آ رہا. اور خاص طور پہ جو نیولی کپلڈ ہیں ان کو کوئی خوشخبری ملے گی, کنسیو کر کی خبر ملے گی, ڈاکٹر کہے گا کہ جی یار یہ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا, تو گھر کا ایک موج مستی ہوگا, سب مبارکیں دیں گے, سب کریں گے. یہاں پہ وہ آپ کیونکہ اپنا آپ کوئی میٹھی چیز بانٹتے بھی نظر آتے ہیں. اچھا اب 18 کو اور 18-19 کو یہاں پہ آپ کے چھٹے گھر میں مون اور مرکری ہے, تو جب مون اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے نا تو یقین کریے کہ اور وہ بھی چھٹے گھر میں, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو آپ کی پوزیشن ہوگی بہت ایکٹیو ہوں گے, ایکٹیو مائنڈ ہوگا. یہ چھٹا گھر سروس کا بھی ہوتا ہے, وہ ان لوگ جو سروس کرتے ہیں ان کا آپس میں وہ ایک دماغ بہت کام کرے گا, پڑھا لکھا دماغ ہوگا اس دن, ہائیلی ڈیولپڈ انٹلیکچوئل اور بڑے روبسٹ, کہہ لیں کہ وہ ان کے اندر عجیب توانائی ہوگی, طاقت ہوگی, فریشنس ہوگی, خوب ایکٹیو ہوں گے. ایسے لگے گا جیسے وہ نا ان میں کسی نے جان ڈال دی ہے, وہ ہوگا. اور ان کی یادداشت بہت کام کرے گی, پرانی جو بھی کسی کو کام کہا وہ فوراً پوری لسٹ دماغ میں آ جائے گی. جیسے ٹی وی میں رہتا ہے تو پیچھے ایک لسٹ چل رہی ہوتی ہے فلیش بیک میں, تو اس کا فلیش بیک پازیٹیو فلیش بیک چلیں گے آپ لوگوں کے. بڑے ایکسپریسو ہوں گے, کیوک وٹڈ ہوں گے, اور بڑے اچھا یہاں پہ ایک چیز دفتر میں بیٹھے ہوں گے نا تو اپنے ملازموں کے ساتھ بھی بڑی گپ شپ لگائیں گے, ان کو خوب کہتے ہیں لطیفے بھی سنائیں گے, بڑے جگتیں بھی لگائیں گے. اور یہ جگتوں کا لفظ یہ بڑا آج کل رواج ہو گیا ہوا ہے, بڑی ایسے کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا, پازیٹیو سینس میں اس کو لیں جگتیں لگانے کو. پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جگتیں آرٹس کونسل میں وہ ڈراموں میں لگتی ہیں, لیکن اب یہ ہمارے کلچر کا حصہ بھی ہو چکا ہے. جسے کہتے ہیں طنز و مزاح. کراچی میں یا جیسے انور مقصود صاحب کی بڑی شستہ قسم کی جگتیں ہوتی ہیں, بڑی وہ ان کے لیے تھوڑا سا دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ اور جو پنجابی میں جگتیں ہوتی ہیں وہ ٹھار لگتی ہیں آ کے. اینی ہو میں ڈی ٹریک نہ ہو جاؤں. تو یہ اچھا سروس میٹر میں آپ کو بہت فائدہ پہنچتا ہے. چھٹا گھر ویسے اگر بیمار ہیں ہاسپٹل سے چھٹی ہو جائے گی, صحت ٹھیک ہو جائے گی, ڈپریشن دور ہو جائے گا. اچھا اگر آپ کے کوئی دشمن دار لوگ ہیں تو وہ بھی آپ کے حق میں آ جائے گا, دشمنوں کے ساتھ کوئی صلح ہوتی نظر آ رہی ہے, کوئی وہ خوف ہو جائے گا. اگر ٹورین کوئی جیل میں ہے تو اس کو وہاں پہ جیل سے اس کی ضمانت ہو جائے گی, وہ کورٹ کچہری میں ہے تو اس دن اس کو ضمانت مل جائے گی, اس کو فائدہ ہو جائے گا. اور ملازموں کے ساتھ اس کے بڑا اچھا انٹریکشن رہے گا, اچھی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. اور اگر کوئی ایگزام دیا ہوا تو وہ بہت ہی کہہ لیں کہ اچھا رزلٹ آئے گا. اب سنڈے جو ہے, سنڈے ٹورین تھوڑا سا بڑا ٹکی صاحب ہوگا. یہاں پہ مون آپ کے ساتویں گھر میں نیگیٹو ہے, اسکارپیو میں, تو شراکت داری, میاں بیوی اور جن کا افیئر چل رہا ہے, یہ 3 بندوں کے متعلق یہ کام چلے گا. اگر آپ شراکت دار ہیں تو آپ کو کوئی ایسی آپ کا پارٹنر خبر دے گا جس میں کہے گا, ایسے ہی کہے گا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس دفعہ نا نقصان ہو جائے گا, کوئی یہ ہے, آج شام کو سامان بک نہیں رہا, اور یہ ایسے کیسے
جسے سوچ کے آپ تھوڑا سا ڈپریس ہوں گے، ٹھیک ہے، اور بڑا ہوں گے، لیکن ہونے کی ضرورت نہیں. جیسے ہی ایک دن گزرے گا نا تو وہی ایک چیز جس پہ آپ ڈپریس ہوئے ہیں وہ ایک دم آپ کی کنورٹ ہو جائے گی وہ خوشی میں، ٹھیک ہے. ایک ٹیمپریری فیس ہوتا ہے. جس دن آپ دودھ کا صدقہ دیجیے گا تو یقین کریں گے ڈپریشن بھی دور. رونے کو دل کرے گا خام خواہ ایسے ہی کسی نہ کسی بات کو نا اوور سینسٹیو ہو کے نا دل پہ لگائیں گے. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جس دن آپ ڈپریشن میں ہو بیسٹ حال ہے کہ اس دن اپنا کریٹیو ورک کریں، لکھنا شروع کر دیں، شاعری کریں، یا مصور ہے تو مصور کریں. اگر کوئی بھی کام جس کے بھی اگر فرض کریں آپ کو ٹیکنیکل کام کرتے ہیں تو اپنی اس ٹیکنیکل کام کو کریں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو وہ یقین کریں اس دن اگر سرجری کر رہے ہیں نا تو وہ آپ سرجری بھی بڑے اچھے طریقے سے ڈیلیکیشن طریقے سے کریں اور بڑے اچھے اچھے ٹانکے لگائیں گے، بڑے اچھے. اگر آپ کپڑے سی رہے ہیں تو آپ کی سلائی بڑی اچھی ہوگی. اگر آپ کڑھائی کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو یقین کریں کہ اس دن آپ کا ہاتھ بڑا اچھا چلے گا. جب بھی مون نیگیٹو اور ڈپریشن میں ہو تو ایسے کام کریں، یقین کریں کہ آپ وہ کام جو 2 گھنٹے کا وہ آدھے گھنٹے میں کر لیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اور دودھ کا صدقہ دیجیے گا، اللہ کا فضل، آپ کا دن بڑا اچھا گزرے گا. ہاں اگر جانوں گا میسج کا جواب نہ آئے تو پریشان نہیں ہونا. زیادہ ڈپریشن آج کل یہی ہوتا ہے، یا اس نے بلاک کر دیا، یا جواب نہیں دیا، یا وہ ٹیلی فون بند پڑا ہے، یا وہ بیل بج رہی وہ اٹھا نہیں رہا. تو اس قسم کا موڈ چلے گا. تو ٹورین انجوائے کیجیے گا، اور امید ہے کہ اس دفعہ آپ اپنا پروگرام میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے. جی جمنائی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. جمنائی تو آگے ہفتہ بڑا اچھا ہے ان کا، اور بڑا انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں. ان کا یہ 14 سے لے کے 20 تک کا ہفتہ یہ کیسا گزرے گا. آپ یہ تیسرے گھر میں ان کا 14-15 کو مون اور وینس کٹھا ہے. جب مون اور وینس کٹھا تھا تو وہ آپ کے جو اتوار کو آپ چھوڑ کے آئے تھے نا وہی کنٹینیوٹی رہے گی. میرا کہہ لیں کہ بڑا کول مائنڈیڈ، خوب دماغ ریلیکس، یہ وہ ہر ایک کے ساتھ خوش ملنا، ہر ایک کے ساتھ گپ شپ لگانا، بہن بھائیوں کے ساتھ بڑی انٹریکشن رہے گی، اور بہت ہی انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں. اور تیسرا گھر آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ذرا تھوڑا سا رشتہ داروں کے ساتھ کی ڈسکشن رہے گی، بہن بھائیوں کے ساتھ خط و کتابت، چھوٹے چھوٹے سفر، کوئی مشینری خریدتے، کوئی الیکٹرانک کی چیزیں خریدتے نظر آ رہے ہیں. اور کالم نگار بڑے ایکٹیو ہوں گے، سنگر بڑے اچھا سنگر. ہاں یہاں پہ میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں، وہ جو اینکر حضرات، سنگر حضرات، یہ لوگ تو کیا میٹھا میٹھا بولیں گے، گانا ان کا ہٹ ہوگا. ایسے لگے گا جیسے وہ کہتے تھے نا کہ کیا نام ہے اس کا، لتا منگیشکر کہتی تھی مہندی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے. تو اس دن ان کا دماغ بڑا، گلا بڑا میٹھا ہوگا، اور بہت ہی اینکر حضرات کی باتیں بھی غور سے سنیں گے. اسی طرح 16-17 کو مون اور سن چوتھے گھر میں. تو بیسیکلی چوتھا گھر تو وہ آپ کی پراپرٹی کا، آپ کی والدہ کا ہے، آپ کا وہاں پہ آپ کو کافی آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز خیال رکھنا ہے، ماں باپ کسی بات پہ الجھتے نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا. اور آپ اپنی والدہ کی سائڈ لیں گے جس سے والد آپ کے ساتھ تھوڑے سے خفا ہو سکتے ہیں. تو آپ نے نیوٹرل رہنا ہے. اور اس دن آپ کا اچھا، پھر وہ لوگ جن کا بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ بڑا سوچ سمجھ کے نپا تلا اپنا کاروبار کریں. خاص طور پہ زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں کو تو وہ بڑے اچھے طریقے سے بیچ کے بڑا پروفٹ کمائیں گے. اس دن کوئی ایسا کوئی آپ کو گھر خریدتے نظر آ رہے ہیں، یا آپ کو کوئی آفیشیل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فائدہ پہنچتا نظر آ رہا ہے جس سے آپ کافی ایکٹیو ہو کے اپنا فائدہ اٹھائیں گے. اچھا، کوئی چوری ہوئی چیز جو وہ آپ کو پولیس اسٹیشن سے ٹیلی فون آ جائے گا کہ جی آپ اپنا کار چوری ہوئی تھی، یا فلاں زیور چوری ہوا تھا، یا اس قسم کا آپ چیزیں مل جائیں گی. آپ کو گھر کا سکھ ہوگا. لیکن ماں باپ کی لڑائی کو، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی لڑائی کو طول دیتے ہیں بیچ میں، ایک کوئی ماں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کوئی باپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو اس قسم کا اگر آپ نے کام کیا تو گھر کی لڑائی جو ہے نا وہ بہت بڑھ جائے گی. اسی طرح میاں بیوی بھی آپس میں تھوڑا سا الجھیں گے، جس پہ آپ کی امی بڑی خفا ہوں گی، آپ کی والدہ آپ کو خوب سنائیں گی پھر جب اگر میاں بیوی ان کے سامنے لڑائی کی. تو
آگے چلتے ہیں 18-19 کو یہاں پہ مرکری اور مون اکٹھا ہے، اور جہاں پہ آپ کوئی سیر کرتے نظر آ رہے ہیں. جب مون اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے نا تو بندہ بڑا ایکٹیو مائنڈ ہوتا ہے. خاص طور پہ یہ 5واں گھر ہے. وہ لوگ خاص طور پہ جو باہر ہائر ایجوکیشن پہ گئے ہیں، یقین کریں ان کی تو بڑی ویلیو ہوگی، اور وہ ان کے ٹیچر ان کو پریز کریں گے اوپنلی پبلکلی، اور ان کا دماغ اس دن بڑا اچھا کام کرے گا اور بڑے فریش مائنڈڈ ہوں گے. بڑی ان کا میموری بڑی تیز ہوگی، فل آف کامن سینس، یعنی کہ وہاں پہ بڑا نام روشن کریں گے پاکستان کا، بڑے ایکسپریسو ہوں گے، اور پھر بڑے مزیدار باتیں ہیں، لوگوں کو ہنسائیں گے، لوگوں کو ایسے ایسے لطیفے سنائیں گے جس سے لوگ بڑے خوش ہوں گے. اور یہ اس دن وہ اپنے فارنر کلچر میں بڑے ان ہوں گے، لوگ ان کی باتوں کو سنیں گے اور کریں گے. اب یہاں پہ آپ کو ایک چیز ہوتی نظر آ رہی کہ آپ کوئی باہر کا سفر بھی، یعنی کہہ لیں کہ سیر سپاٹا بھی ہوتا نظر آ رہا ہے، کہ شام کو جو فارنرز ہیں وہ شام کو کوئی ڈانس کلب میں جاتے نظر آ رہے ہیں، اور فارنر پاکستانی فارنر جو باہر گئے ہوئے ہیں وہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ کلب میں جا کے بڑا ہلا گلا ڈانس کریں گے. ہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، یہاں پہ مرکری اس وقت 5ویں گھر میں ہے. وہ لوگ جو اسٹاک ایکسچینج کا بزنس کرتے ہیں وہ بہت ان ہوں گے، بہت ان کو فائدہ ہوگا بڑا، یعنی کہ ان کا اس دن لاٹری سمجھ لیں ان کی یہی لاٹری ہوگی. فائدہ اٹھائیں گے، بڑے یعنی کہ خوش ہوں گے، رزلٹس ان کے حق میں ہوں گے. اور اس کے علاوہ آپ بچوں کے ساتھ بڑی گپ شپ انٹریکشن ہوگی. بچے اسکول سے کیونکہ اسکول کھل جائیں گے، آپ کے ساتھ بڑی گپ شپ لگائیں گے، آ کے اپنی ساری باتیں بتائیں گے. اور پھر یہ جو ایک دم امیر ہونا، اس کا خیال آپ کے دماغ میں بہت آئے گا. میں یار یہ میرا اگر جیک پاٹ لگ جائے تو میں بڑا امیر ہو جاؤں گا، یہ ہوگا، اور شاید ہو بھی جائے، کیونکہ یہاں پہ آپ کا کوئی جیک پاٹ لگتا نظر آ رہا ہے. چھوٹا لگے بڑا لگے، لیکن کوئی نہ کوئی مجموعی طور پر آپ کو جیمنائی فائدہ ہوگا. ہاں اب آگے 20 تاریخ کو مون چھٹے گھر میں ہے، تو ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ چھٹا گھر بہت نیگیٹیو ہے. میں نے آگے پڑھ کے بھی سنا، آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ چھٹے گھر میں کیا نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کا پرانا زخم تازہ ہو سکتا ہے، کچھ صحت کا معاملہ ہو سکتا ہے، ذہنی اضطراب آپ کا، ڈپریشن، دشمنوں کا خوف، یا اس قسم کے پرابلم آپ پہ نا سر چڑھ کر بولیں گے. اچھا یہاں پہ فالس ایلیگیشن بھی کوئی آ سکتی ہے، الزامات جسے کہتے ہیں، اور آپ کے ریلیٹیوز چچا چچے کے ساتھ کوئی پرابلم آ سکتا ہے. نوکری ملنا یا نہ، نوکری کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم مل جائے گا. کوئی ایسا لگے گا جیسے کوئی شو کا نوٹس مل گیا آپ کو اور اس کا جواب تیار کرتے نظر آ رہے ہیں، یا کوئی انکوائری آپ کی چل پڑی. بری بری خبریں سننے کو مل جاتی ہیں. اس دن کورٹ کچہری کا چکر بھی لگ سکتا ہے. لیکن ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، جب آپ مون نیگیٹو ہو، میں ہر سیگمنٹ میں یہ بتا رہا ہوں، تو اس دن بڑا آسان حال ہے. ایک تو دودھ کا صدقہ دے دیں، دوسرا اپنے جو آپ کریٹیونیس ہے اس پہ کام کریں، لکھیں، شاعری کریں، پوئٹ ہیں، اگر مصور ہیں تو مصوری کریں، اگر کوئی اپنا ہنر ہے کوئی اس کو استعمال کریں. تو یقین کریں یہ نیگیٹیوٹی آپ کی پازیٹیوٹی میں کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اس دن ایسے خام کا ٹیری تاکہ نہیں بیٹھنا، کام میں مصروف ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. تو جیمنائی انجوائے کیجیے گا پورا ہفتہ، اور اتوار کو کوشش کریں کہ اپنے کریٹیونیس میں رہیں. جی کینسیرین، کیا حال ہے آپ کا؟ سب سے ٹھنڈے لوگ، سب سے میٹھے لوگ کینسیرین. آئی ہوپ کہ پچھلا ہفتہ آپ نے خوب انجوائے کیا ہوگا، خوب اللہ گلا کیا ہوگا. آپ کا جو اینڈ تھا، جو بھی ہفتے کا اینڈ تھا وہ بہت اچھا تھا، اینڈ اسی کی کنٹینیوٹی چلے گی آپ کی. یہ 14 سے آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، 14 سے لے کے 20 تک کے درمیان. تو یہ جو 14-15 نا، وہ آپ کی سنڈے والی کنٹینیوٹی رہے گی جو میں نے آپ کو پچھلے ہفتے میں بتایا تھا. اینی ہو پھر بھی یہاں پہ پوزیشن آپ کے دوسرے گھر میں مون اور وینس اکٹھا ہے، تو سر کیا بات ہوگی. بڑا کیا کہہ لیں کہ وہ ایک کہتے ہیں کول مائنڈیڈ، بڑے ہنس مکھ، چہرے پہ خوشیاں، اور کہہ لیں کہ بہت ہی اچھے اس دن بڑے اچھے کپڑے پہن کے آپ اپنے کام پہ جائیں گے، یا آفس جائیں گے، یا اسکول جائیں گے، یا کالج جائیں گے. کیونکہ اس دن بڑا آپ کہہ رہے کہ نئے کپڑے پہنتے نظر آئے، میوزک پھر سنتے نظر آ رہے ہیں. بڑا فیئر مائنڈیڈ اور بڑا موڈی آپ کا ذہن ہوگا. آپ کو پتہ دوسرا گھر بڑا مزیدار بھی ہے، ایک تو ارننگ کا گھر ہے. تو اس دن
पैसे आएंगे। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप बड़ा ज़रा, अल्लाह मियाँ ने छत पे रख दिया हुआ है, पैसे रख दिए हैं, आपने कैसे एक्सप्लोर करना है ये आपका हेडेक है। इतना बता दूँ कि पैसे आएगा। और फिर उस दिन आपकी स्पीकिंग पावर बड़ी अच्छी होगी, बोलेंगे बहुत अच्छा, मीठा मीठा बोलेंगे। और अच्छा उस दिन खाना बड़ा कोई अच्छा लंच करते नज़र आ रहे हैं कि खाना बड़ा अच्छा खाएंगे, और कोई होटल में जाके खाना खाते हैं, जिससे आप काफ़ी कह लें कि एंजॉय करेंगे। और बड़ा महंगा पैसे भी खर्चेंगे उस दिन। अच्छा, फिर ससुराल की तरफ से कोई बेनिफिट होता नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर आपके यहाँ इस दिन शादी होती है ना, तो उस दिन उस दिन ये जहेज़ बड़ा अच्छा आएगा, वो लोगों का जो इस दिन पे उनका जहेज़ बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, उस दिन जो छोटे बच्चे हैं कैंसेरियन, वो बड़े एक्टिव होंगे, बहुत एक्टिव होंगे, उनकी एजुकेशन पे वो अपनी पढ़ाई पे बड़ी तवज्जो देंगे, अपने वो ऑनलाइन, छोटे बच्चे ख़ास तौर पर ऑनलाइन काम पे बड़ा इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं जर्मनी के। और फिर अंदाज़े बयान बहुत अच्छा होगा आपका उस दिन, बहुत ज़्यादा। और चेहरे पे ना एक अजीब सी, एक रूहानियत सी, एक अजीब सी मोहब्बत करने वाली शक्ल न बनी होगी। लोग देख के आप पे ना बड़ा कहेंगे कि क्या प्यारा लोग बंदा है यार, क्या इस पे ऐसे ही। और कई लोग आप पे लाइन भी मारेंगे, अगर आपका अपोजिट सेक्स है तो आप पे उस दिन लाइन बजती हुई नज़र आती है। खैर उस दिन क्योंकि आप प्यारे भी बहुत लग रहे होंगे, खूब एंजॉय करेंगे। अच्छा, 16-17 को ये एक चीज़ याद रखिएगा, तीसरे घर में मून और सन है। यहाँ पे एक चीज़ अजीबोगरीब सी होती नज़र आ रही है कि बहन भाइयों के दरमियान पेरेंट्स का एक कन्फ्लिक्ट होगा, जिसके में पेरेंट्स की पार्टीबाजी बनेगी। यानी कह लें कि माँ बाप एक तरफ, माँ एक तरफ, बाप एक तरफ, इसी तरह स्पाउस एक तरफ और आप एक तरफ होंगे, बच्चों के साथ कुछ। और इससे अच्छा फिर आप हमसायों के साथ बड़ी इंटरेक्शन रहेगी। अच्छा, वो लोग जिनका बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिक का, वो उस दिन खूब अपनी सेल नपी तुली सेल करेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, और अपने जो मार्केटिंग है ना उस पर बड़ा ज़ोर देंगे। और अपनी एक चीज़ को बेचना ना, तो ये पेन, ये जनाब, ये इतना खूबसूरत है, इसका ये है, इसकी स्याही इतने दिन चलेगी, और वो आप उसको साइंटिफिक जस्टिफिकेशन दे के अपनी सेल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो तीसरे घर में एक अच्छा, फिर कोई कार ख़रीदो फरोख्त, कारों का कारोबार भी बड़ा इन होगा। इसी तरह किताबें ख़रीदेंगे या बेचेंगे, अगर जिनका बिज़नेस जैसे उर्दू बाज़ार है, उर्दू बाज़ार उस दिन जाके बेशक देख लें उस दिन उनकी सेल अरूज पे होगी, बहुत ज़्यादा, बहुत कमाएंगे उस दिन, रश होगा उधर। और छोटे छोटे सफ़र बहन भाइयों के साथ, कभी किसी के घर जा रहे हैं, कभी किसी घर जा रहे हैं। अच्छा, वो लोग जो कालम नगारी करते हैं या याददाश्तें लिखते हैं, सिंगर हैं, बोलने से जिनको फ़ायदा होता है, वो भी बहुत इन होंगे, उनको बड़ा फ़ायदा पहुंचता नज़र आ रहा है। और काफ़ी वो कह लें कि उनको उनकी बोलने की जो है ना, वो हिस्स बड़ी तेज़ होगी, खूब एंजॉय। और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है, बॉस आप पे बड़ा मेहरबान होगा, बॉस भी आपको थोड़ा सा फ़ायदा देगा। बस माँ बाप की लड़ाई में ज़रा लंबी नहीं खींचने देनी। एक्सक्यूज़ मी, गला का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो बोले जाए तो फिर बंदे के ना थोड़ा सा आ ही जाता है। आगे चलते हैं, कैंसेरियन आगे 18-19 को मून और मरकरी इकट्ठा है चौथे घर में। अच्छा, जब मून और मरकरी इकट्ठा होता है ना, तो बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। और उसका इंटेलेक्चुअल जो उसके अंदर ज़हनी सलीते हैं ना, वो उभर के सामने आती है, उसको बड़ा इस्तेमाल करता है, और बड़ा साइंटिफिकली वो उस मामलात को लेके चलता है, और बड़ा एक्टिव, रोबस्ट जिसे कहते हैं ना, हट्टा कट्टा सेहतमंद और फ्रेश होके बात करेगा। अच्छा, मेमोरी बड़ी उस तेज़ होगी, हाफजा इतना तेज़ होगा कि, और कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा होगी, एक्सप्रेसिव होंगे और बड़ा मज़ाहिया तरीके से बात करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो लोग जिनका बिज़नेस ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों का है या प्रॉपर्टी का ख़रीदो फरोख्त करते हैं, वो अपना सौदा बेचने में कामयाब हो जाएंगे।
اور بڑا پروفٹ کمائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ان کی والدہ ان کو ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں، والدہ ان کو ہیلپ کرتی نظر آ رہی ہیں، والدہ کے متعلق جتنے امور ہیں نا وہ سارے ان کے حق میں ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چوتھا گھر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں فورتھ ہاؤس جائیداد کا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ چیز خریدتے نظر آ رہے ہیں جو آپ کو ثانیہ کرے، آپ کو ریلیکس کرے، مہنگی مہنگی چیزیں، گاڑیاں، زمین جائیداد۔ اچھا، جو ذمہ داروں کو معاشی بھی خرید و فروخت نظر آ رہی، نئے جانور خریدیں گے، یا جن کا معاشیوں کا کاروبار ہے ان کی بڑی سیل ہوگی، ادھر بہت سیل ہوگی، بڑا، یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جانوروں کی منڈی لگی ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو کینسیرین ہیں وہ لوگ، ان کا بزنس اس دن عروج پہ، ان کا ہاتھوں ہاتھ جانور بکیں گے۔ اور اس کے علاوہ اپنا بڑا گھر کا سکھ ہوگا۔ اگر آپ چھوٹے ہیں، مثلا کلاسز مڈل ایجوکیشن والے لوگ ہیں، تو یہ ان کے میرا خیال ہے اسکول کھل جائیں گے، اور یہ اس دن بہت زیادہ خوش ہوں گے پڑھائی کے، اور ان کے بڑا کلاسز ان کی یہ انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب 20 تاریخ کو 5ویں گھر میں ان کا موڈ نیگیٹو ہے، تو یہاں پہ میں کینسرین تھوڑا سا سینسٹیوٹی کا ماحول نظر آ رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ باہر نہیں جا پائیں گے، اپنے دوستوں کو نہیں مل پائیں گے، کوئی ایسی بات ہوگی جس سے آپ کافی اداس ہو جائیں گے، گلومی ہوں گے، سینسٹیو ہوں گے، رونے کو دل کرے گا۔ تو اس کا آسان نسخہ بتاتا ہوں، دودھ کا پیکٹ بلی کو پلا دیں یا کسی غریب بچے کو دے دیں، تو آپ ایک دم فیز سے باہر نکل جائیں گے۔ نمبر 2، اس دن اپنا کریٹیو ورک کریں، لکھیں، شعر و شاعری کریں، یا کوئی ایسا کام کریں جو آپ کا، مثلا کوئی آپ کی چیز بناتے ہیں، کوئی آرٹسٹ ہیں، اس پہ کام کریں۔ یقین کریں کہ آپ اس دن اپنا اس ٹائم کو بہت انجوائے کریں گے۔ کوئی جوا نہیں کھیلنا، کوئی سٹا نہیں لگانا، کوئی کسی، اچھا یہاں پہ آپ کی گرل فرینڈ یا آپ کے جو دوست عشق جہاں پہ، وہاں پہ دراریں پڑتی نظر آ رہی ہیں، وہاں پہ آپ کی لڑائی جھگڑا ہوتا نظر آ رہا ہے، وہ آپ کو سیٹ بیک پہنچے گا، نہ آپ کا جو جانو یا وہ جو بھی ہے نہیں ہو، وہ آپ کو کوئی ایسی فٹیگ ڈالے گا جس پہ آپ پورا اترتے نظر نہیں آ رہے، اور آپ کو ٹھیک ٹھاک، مثلا مثال کے طور پہ دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی مجھے موبائل چاہیے، اب موبائل بھی 1.5 لاکھ مانگ لے تو کہاں دیں گے آپ؟ تو وہاں پہ آپ بڑا ڈپریس ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کے سین چلیں گے 5ویں گھر میں، اور موڈ بڑا خراب رہے گا۔ تو کینسرین اوور آل سوائے اتوار کو باقی سارا ہفتہ آپ کا بہت اچھا ہے۔ لیو، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش ہیں؟ پچھلا ہفتہ بہت اچھا گزرا۔ لیو والے اکثر مجھے گلا کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ہفتہ بڑا ٹف بتاتے ہیں۔ اب کیا کریں، آپ کا ہفتہ ٹف گزرا ہے، کہلا آپ کا سب لیو کا گزرا ہے۔ بڑے مجھے فیڈ بیک بڑا ملا کہ لیو والے جو ہے نا بڑے تنگ ہے، کب ٹھیک ہوں گے؟ اب ٹھیک ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ سو لیو، یہ 14 سے 20 آپ کا ہفتہ یہ کیسے گزرے گا؟ 14-15 کو مون آپ کے پہلے گھر میں وینس کے ساتھ ہے، کیا مزیدار ماحول ہوگا۔ وہ جو آپ نے اتوار کو چھوڑا تھا نا، وہ اس کی کنٹینیوٹی ہوگی آپ کے ساتھ۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، یہاں پہ وینس آپ کے پہلے گھر میں ہے، تو اس دن آپ بڑا تیار ہوں گے، نئے کپڑے پہن کے آئیں گے، بڑے پرفیوم لگا کے آئیں گے، بڑا نیا اپنا، اگر خواتین ہیں تو جیولری، انگوٹھی اور بریسلیٹس، اور بڑا کاجل شاجل، اور بڑا کاجل پہ بڑا زور ہوگا، آنکھوں پہ بڑا زور ہوگا، خواتین میک اپ پہ بڑا زور ہوگا، اور بڑا لائٹ قسم کا اچھا میک اپ کر کے جائیں گے۔ ہر بندہ آپ کو نا آنکھیں اٹھا کے دیکھے گا پیر منگل کو، اور خوب آپ کی نہ کہہ لیں، اور بڑا کول مائنڈڈ فیشنیبل مال ہوگا۔ آپ کو نا، آپ ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ اینک اوزن بلیک اینک آپ نے لگائیے گا، سن گلاسز، اور پھر آپ ارد گرد اپنے ساتھ ساتھ جائزہ لیتے تھے۔ ایوری باڈی ول سی یو، آپ پہ نظر ضرور، آپ پہ نظر ہٹے گی نہیں لوگوں کی، دور سے دیکھ کے کہیں گے وہ کیا اسمارٹ بندہ بندی آ رہی ہے۔ میوزک آف بڑا ہوگا، لیکن ساتھ آپ شرما بھی بڑھ جائیں، کوئی تعریفیں بڑی ہوں گی آپ کے، تو آپ شرما بھی جائیں گے۔ سو پہلا گھر میں آپ اپنی سوچ، اپنی کردار پہ آپ بڑا کام کریں گے، یہاں پہ آپ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور کافی ذہانت اس دن آپ کی بڑی ہوگی، اور ذہانت بھی بڑی پازیٹیو قسم کی ہوگی، بڑا اچھا بولیں گے اور خوشحال۔ اچھا، اس دن یہ 2 دن آپ کے نا خوشیوں کے ہیں، خوشحالی کے ہیں، یہاں پہ آپ انجوائے کرتے ہیں، فطرت اپنی نیچر کو انجوائے کریں گے۔ اگر لان میں بیٹھے ہیں تو درختوں کو، پھولوں کو دیکھیں گے،
اگر باہر گئے تو کہ دریا پہ گئے ہیں یا سمندر یا پہاڑی علاقوں میں تو آپ اپنے درختوں کو دیکھیں گے، نیچر کو انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں، اور پھر اس کو اپنے اوپر اچھا جسمانی قوت میں بڑا اضافہ ہوگا، ایکٹیو ہو گئے، انرجی ہوگی آپ کی، اور آپ کی گھر میں معاشی سکون ہوگا، ہیپینس ہوگی، ڈومیسٹک ہیپینس بہت اچھی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جب صحت جان ہے تو جان ہے، صحت اچھی ہے، جسم اچھا ہے، دماغ فریش ہے، تو پھر تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ کی ہر چیز اچھی ہوتی جاتی ہے۔ اب جب نہیں آگے چلے 16-17 کو مون اور سن آپ کے دوسرے گھر میں، اب دوسرا گھر جو ہے نا ارننگ کا ہے، اس دن آپ کا دماغ جو ہے نا وہ بہت ایکٹیو، تیز ہوگا، شارپ ہوگا، ٹھیک ہے، آپ یعنی کہہ رہے ہیں کہ متھے تے بھی اکھاں رکھیاں ہوں گی، اور اپنے پیسے لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، خوب پیسے آ جائیں گے۔ اچھا پھر انکم آپ کی جو نا کافی بہتر ہوگی، اسپیکنگ پاور آپ بہت تیز اگریسو ہو کے بولیں گے بہت زیادہ، اور خوراک اس دن اپنی خوراک پہ بھی خیال کریں گے، اپنے کوئی اپنا فوڈ چارٹ بناتے نظر آ رہے ہیں جہاں پہ آپ اپنا کافی سسرال میں بھی جا کے کافی ان ہوں گے، وہاں پہ بھی جا کے کافی روب شوب ڈالیں گے آپ ان پہ، سسرال والوں کے خاص طور پہ۔ یہاں پہ آپ کا یہ چیز جو نظر آ رہی ہے کہ ماں باپ میں آپس میں کچھ نہ کسی بات پہ، پیسوں کے معاملے پہ کوئی رفٹ ہوگی، ٹھیک ہے، یا آپ کے سسرال پہ جانے پہ کوئی، یا آپ کا کوئی مسئلہ گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹی سی اماں ابا کی یا میاں بیوی کی تھوڑی سی لڑائی جھگڑا ہوتا نظر آ رہا ہے، اور پھر بچپن کی باتیں بڑی یاد آئیں گی۔ جو اگر وہ لیو جو چھوٹا بچہ ہے خوب بولے گا، خوب اگریسو ہوگا، اور آن لائن کلاسز میں نا بڑا چیٹر باکس ہوگا، بول کے تو اپنے آپ کو مس کو بڑا امپریس کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جائے آپ کا 18-19، یہاں پہ مون مرکری تیسرے گھر میں بڑا پازیٹیو بیٹھے ہیں، کیا بات ہے یہاں پہ، تو وہاں پہ یہ آپ کا جو دماغ ہے نا بہت ایکٹیو ہوگا، بہت ایکٹیو۔ اچھا یہاں پہ آپ بڑے سائنٹیفک طور پہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں، ہائیلی ڈیولپ انٹلیکچوئل جسے کہتے ہیں نا، وہ آپ کے دماغ میں ذہانت کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی۔ اچھا بڑا اس دن فریش ہوں گے، جسم ایک انرجی ہوگی، ایسے ہوگا جیسے کہ ہر چیز کو آپ ینگ فیل کر رہے ہیں اس وقت، بالکل فریش، اور میموری بڑی تیز ہوگی آپ کی، اور کامن سینس بڑی، آپ لوگوں کے ساتھ بڑے جگتے وغیرہ لگاتے نظر آ رہے ہیں، خوب بولتے نظر آ رہے ہیں، وٹڈ ہوں گے۔ اچھا وہ اینکر حضرات بھی ہیں یا جو بولنے سے پیسہ کمانے والے لوگ ہیں، وہ بھی بڑے کہہ لیں کہ مزاحیہ طریقے سے بات کریں گے، جس پہ مثلا اگر وکیل بول رہا ہے تو جج بھی بات سن کے ہنس پڑے گا، اور بڑا یعنی کہ ان کی گفتگو جو ہوگی نا بڑی نپی تلی گفتگو، اور نالج پہ بیسس پہ ہوگی، انٹلیکچوئل گفتگو ہوگی۔ اچھا ہاں تیسرا گھر جو ہے نا اپنے بہن بھائیوں کا بھی ہے اس دن، تو بہن بھائیوں کی تربیت پہ آپ بہت زور دیں گے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو آپ بڑا اس پہ کام کریں گے، ان کے ساتھ آپ انٹریکشن کریں گے، ان کے ساتھ ان کو چیک کریں گے، ان کو گائیڈ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ ان کے۔ اچھا پھر رشتہ داروں کو متعلق بھی آپ کے خیالات، ان کو بھی آپ ایک ان کے ساتھ بھی بڑی انٹلیکچوئل گفتگو ہوگی، ان کو آپ بڑا گائیڈ کریں گے۔ لوگ کہیں گے مثال کے طور پہ کوئی ریلیٹیوز ہیں یا میرے بچے کا رزلٹ آیا تو آپ مجھے گائیڈ کر دیں، تو آپ بچے کو بڑا اچھے طریقے سے گائیڈ کریں گے۔ اچھا وہ لوگ جو خط و کتابت کرتے ہیں یا وہ لکھتے ہیں، کالم نگار ہیں، وہ ان کی تحریر بڑی پڑھی لکھی اور بڑی انٹلیکچوئل ہوگی۔ اچھا بڑا یعنی کہہ لیں کہ ان کی ڈیپتھ ہوگی ان کی رائٹنگ میں بہت زیادہ۔ اور اسی طرح الیکٹرانک کے لوگ یہ اپنا بزنس کو بڑا سائنٹیفک طریقے سے چیزیں بیچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سنگر حضرات بھی بڑا سنجیدہ ہو کے اپنی گفتگو میں اپنے سنگنگ میں ان کی نا سوز ہوگا اس دن، بڑا ملی جلی کیفیت ہوگی، اور کافی اچھا۔ پھر وہ لوگ جن کا کمرشل بزنس ہے، جن کا وہ مثلا زمین سے نکلی ہوئی چیزوں کا بزنس کرتے ہیں کمرشل پوائنٹ آف ویو سے،
وہ لوگوں کو بہت پرافٹ ہوگا، بہت زیادہ. وہ یعنی کہہ لیں کہ اچھا پھر کوئی جو رینٹ کار والے لوگ جو ہے وہ کوئی نئی گاڑی خریدیں گے، وہ اس کو کمرشل پوائنٹ آف ویو سے خرید کے وہ بیچیں گے. اسی طرح جو لوگ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں، گھر بنا کے کرائے پہ، دکانیں بنا کے کرائے پہ دیتے ہیں، ان کو وہ کافی فائدہ ہوگا. ہاں البتہ 20 اپنا لیو یہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، 20 تاریخ کو آپ کافی سیڈ ہوتے نظر آ رہے ہیں اتوار کو. ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا سا والدہ کے ساتھ الجھنا نہیں ہے آپ نے، کافی لو کی پہ رہنا ہے. والدہ آپ پہ کرٹیسزم کرے گی آپ کو، اگر آپ چھوٹے ہیں نا بچے 8-9 سال 10 سال کے ہیں، یا کہہ لیں کہ مڈل ایجوکیشن کے، تو والدہ سے کٹ بھی پڑ سکتی، کیونکہ اسکول آپ جانے، کیونکہ عادت پڑی ہوئی آپ کو اسکول نہ جانے کی، تو وہاں پہ آپ کافی کہہ لیں کہ کہہ لیں اللہ آپ کا بھلا کرے، سزنش ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کی. تو کافی وہاں پہ مار پڑے گی آپ کو، کافی آپ کو مار تو نہیں پڑے گی لیکن اسکولڈنگ کہتے ہیں نا، آپ کو اسکریو کرے گی والدہ. تو چپ کر کے سن لیجئے گا، چپ کر کے کر لیجئے گا، اور اس دن اپنا ہوم ورک کیجیے گا، اپنا سارا کچھ کیجیے گا. لیو جو سنڈے کا ٹائم ہے نا لیو، وہ آپ نے نا تھوڑا سا دودھ کا صدقہ کرنا. آپ کو کچھ کہہ لیں کہ بدمزگی ہوتی نظر آئے گی گھر میں، تو وہ جس سے آپ کافی سیڈ ہوں گے، ڈپریس ہوں گے، تو دودھ کا صدقہ دیجیے گا. اپنا کام میں مصروف ہو جائے گا، فارغ بیٹھیں گے تو ڈپریس رہیں گے، کام کریں گے تو کامیاب رہیں گے اور وقت اچھا گزر جائے گا. سو لیو صرف ہفتے کا ایک دن ہے، برداشت کر لیے، باقی پورا ہفتہ آپ کے حق میں، تو انجوائے کیجیے گا. ورگو کیا حال آپ کا؟ کیسا پچھلا ہفتہ گزرا آپ کا؟ امید ہے کہ انجوائے کیا ہوگا. ایسا یہ ہفتہ بھی آپ کا انجوائے کرنے والا ہے. نہ اس میں چھٹا گھر ہے، نہ اس میں 8واں گھر ہے، نہ اس میں 12واں گھر آتا ہے، لیکن وہ بھی بڑا پازیٹیو آ رہا ہے. سو 14-15 آپ کا وہی چلے گا موڈ جو پچھلے آپ نے اتوار کو چھوڑا تھا. خوب کہنے کہ انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں خوب. اچھا یہاں پہ آپ اخراجات کرتے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ، فضول خرچی اور مہنگی چیزیں. پرفیوم خریدیں گے، کوئی جیولری خریدیں گے، کوئی نئی چیزیں خریدیں گے جس پہ نہ ضرورت بھی نہیں ہوگی، وہ چیزیں خرید کے آپ اپنا پیسہ ضائع کریں گے، لیکن من موجی ہوگی. اچھا پھر آپ نے بیوٹی پہ بڑا خرچہ کرتے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بڑا کول مائنڈیڈ فیشنیبل ہوں گے آپ. اچھا بھائی یہاں پہ آپ کوئی میوزک کی چیزیں خریدتے نظر، گانے نئے سانگ، یہ اس طرح کی چیزیں، سی ڈی وغیرہ خریدتے، یا کوئی اس طرح کی چیزیں خریدتے نظر آ رہے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک چیز کیجیے گا، 12واں گھر تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو نا وہ جو جن کی خفیہ شادیاں ہیں یا خفیہ تعلقات ہیں وہ بہت ان ہوں گے ان دنوں میں. کافی یہ ورگو والوں کا نا اس دن من موجے ہوں گے، ان کی بڑی ڈیٹ لگے گی، بڑا ان کو وہ ان ہوں گے اور بڑا انجوائے کریں گے. پھر بھی 12واں گھر ہے، محتاط رہیے گا. اچھا یہاں پہ وہ جو قید میں ہیں ان کو کہتے ہیں رعایت ملتی نظر آ رہی کوئی، یا تو وہاں پہ ان کو سختی ہے وہ نرمی ہو جائے گی، یا ریلیز ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور نیند کا مزہ بڑا انجوائے کریں گے. بیڈ اپنا بڑا ہوگا، دل ہی نہیں کرے گا آپ کو صبح اپنے بیڈ سے اٹھنے کو. نیند سے خمار نہیں اسے کہتے ہیں، نیند کا خمار آنا، وہ آپ کے سر چڑھ کر بولے گا. اچھا پھر ہسپتال میں اگر داخل ہیں تو وہاں سے آپ کو فارغ ہو جائیں گے. بیوی کی وجہ سے مشکلات تھیں وہ ختم ہو جائیں گی آپ کی. ٹھیک ہے، اور وہ جو لوگ جن کو نوکری سے نکالا ہوا ہے، مثال کے طور پہ اسکول کے پرائیویٹ اسکول ہیں، ان کے ٹیچر، ان کو بیچاروں کو جاب لیس تھے، یا ان کو دوبارہ بلا لیا جائے گا اور دوبارہ اپنی جاب پہ وہ جوائن کرتے نظر آ رہے ہیں یہ 14 اور 15 کو. ٹھیک ہے، اور بڑے خوش ہوں گے کہ دوبارہ نوکری مل گئی ان کو، یا آپ کو اور کوئی جاب مل جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا ایک بہت اچھا. اور خاص طور پہ وہ جو سینئر سٹیزن ہیں وہ بڑا انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں. جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں، کافی عرصے سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے کمروں میں بند پڑے تھے، باہر نہیں نکل پا رہے تھے، اب وہ ان کا باہر نکلنے کا ٹائم آ گیا. واک پہ نکلیں گے، سیر سپاٹا کریں گے،
خوب انجوائے کریں گے. یہاں پہ ان کا تھوڑا سا لائف سٹائل میں چینج آتی نظر آ رہی ہے اور پازیٹیو چینج نظر آ رہی ہے. اچھا پھر 16-17 کو مون اور سن آپ کے اسینڈنٹ میں، تو یہاں پہ آپ 2 کشتیوں پہ سوار ہوں گے. ماں کا ساتھ دوں یا باپ کا ساتھ دوں، یہ کافی آپ کے اماں ابا کے آپس میں خوب نوک جھونک چلے گی، جس پہ آپ کافی مینٹلی ڈسٹرب رہیں گے. یعنی وہ ایک گھر کا ماحول ہوگا، لیکن باہر آپ بڑے ایکٹیو ہوں گے. کوئی گورنمنٹ جاب اپلائی کریں گے، اس کا کوئی رزلٹ آئے گا، اس کی تیاری کریں گے. آپ نے کوئی اپلائی کیا ہوگا، پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کیا ہوگا، اس کا بھی آپ تیاری کرتے، کوئی ایگزام کی تیاری کرتے نظر آ رہے ہیں. یا کوئی یہاں پہ آپ کو کوئی نئی اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے تو اس پہ مصروفیت نظر آ رہی ہے، آپ کے کافی ان ہوں گے. تو یہ اور اپنی شخصیت پہ کام کریں گے آپ. اس دن اپنے آپ کو اپنا ڈیولپ کرتے نظر آ رہے ہیں، اپنی فطرت پہ، اپنی نیچر پہ، اس پہ آپ کافی بہتر فیل کریں گے. اب 18-19 کو یہاں پہ مرکری اور مون کٹھے ہیں اور پازیٹیو بیٹھے ہیں. اب ایک چیز بتا دوں، جب مون اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے نا تو بندہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے. یہاں پہ کیونکہ مرکری بیٹھا ہے اور یہاں پہ وکلا حضرات، پچھلے وقت سوال تھا کہ وکیلوں کے بارے میں آپ نہیں بتاتے، تو یہاں پہ وکلا حضرات کو بہت فائدہ پہنچتا ہے. یہاں ان کو نئے کلائنٹس ملیں گے اور یہ ان کا ان کا دماغ بڑا اس دن کام کرے گا، ہائیلی ڈیولپڈ انٹلیکچوئل اور بڑے فریش مائنڈ ہو کے یہ ان کو سنیں گے. اور ان کا ان کی میموری بڑی تیز ہوگی. اچھا عدالت میں پیش ہوں گے تو پرانے حوالے بڑی تیزی سے دیں گے وہاں پہ، اور خوب. اچھا پھر سائڈ بائی سائڈ یہ بڑے وٹڈ ہوں گے، ساتھ ساتھ بڑا کہتے ہیں کہ سوبر قسم کا جوک بھی کریں گے، جس سے جج بھی مسکرائے گا، وہ بھی ان کی بات کو انجوائے کرے گا. سو ان کو یعنی کہہ رہے فنانشلی گین ہوتا نظر آ رہا ہے. اور ایک چیز یہاں پہ ورگو آپ کا پیسے آتے نظر آ رہے ہیں، کوئی آپ کی پے وغیرہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ آ جائے گا. اور پھر سسرال کی طرف سے کوئی فائدہ پہنچتا نظر آ رہا ہے. سسرال والے بڑے ان ہوں گے آپ کے ساتھ، وہ کافی ہوگا. آپ کا انداز بیان بہت اچھا ہوگا. اچھا جب آپ وہ لوگ جن کا پیشہ بولنے سے ہے، مثلا ٹیچر ہو گیا یا وکلا حضرات ہو گیا، یہ لوگ یعنی کہ ان کے الفاظ کا چناؤ بہت ہی سلیکٹڈ ہوگا اور بڑا پڑھا لکھا ہوگا. ایسے بات کریں گے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر لیا. یعنی کہ 2 چھوٹے چھوٹے فقرے بولیں گے جس پہ اپنا پورا مدعا بیان کرتے جائیں گے. اور پھر ان کو کافی اس پہ ان کو فائدہ پہنچتا ہے. کوئی رکی ہوئی پیسے نکل آئیں گے، کوئی جس کو قرضہ دیا ہوا وہ پیسے واپس آ جائیں گے. یعنی کہ اس دن کافی ان کو. اچھا جو وہ لوگ جن کا کمرشل بولنے کہہ لیں کہ کمرشل پیشہ ہے، رینٹ کار ہے، یا کہہ لیں کہ دکانیں کرائے پہ دی ہوئی ہیں، پلازے کرائے پہ دی ہیں، ان کو بھی بہت کوئی بوسٹ ملتا نظر آ رہا ہے، رکی ہوئی رقم نکلتی نظر آ رہی ہے. ہاں البتہ جو 20 تاریخ کو تیسرے گھر میں مون نیگیٹو ہے نا، تو بہن بھائیوں کی آپس اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ الجھیں گے، جس کی وجہ سے آپ کافی ڈپریس ہوں گے. ہمسایوں کے ساتھ پنگا لے لیں گے، چھٹی ہوگی، کوئی کام نہیں ہوگا، ان پہ کرٹیسزم شروع کر دیں گے. وہ بھی آگے سے خوب گلی سڑی سنائیں گے. بڑی بہن آپ کے اوپر چڑھائی کر دے گی، جس سے آپ بڑے ڈپریس ہوں گے. اور یا کوئی گاڑی خراب ہوگی، اس کی وجہ سے ڈپریس ہوں گے. یعنی کہ ایسا سفر آئے گا جس پہ آپ کو جانے کو دل نہیں کرے گا، لیکن بحالت مجبوری جائیں گے، جہاں پہ بس راست میں بڑ کرتے جائیں گے اور بڑ کرتے واپس آئیں گے. وہ کافی کہہ لیں کہ ہاں سنگر حضرات جو ہے نا، ان کی بڑی سوز ہوگا ان کے گلے میں بہت زیادہ. تو یہ ورگو یہ ہفتہ آپ کا سوائے سنڈے کے، تو اس دن آپ دودھ کا صدقہ کیجیے گا اور کریٹیو ورک کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دن آپ کا اچھا گزر جائے گا. جی لبرا، آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا 14 سے 20 سپٹمبر تک؟ آئی ہوپ کہ پچھلا ہفتہ آپ نے خوب انجوائے کیا ہوگا اور خوب مزے لیے ہوں گے، کیونکہ پچھلا ہفتہ بہت اچھا تھا. یہ بھی ہفتہ بہت اچھا ہے آپ کے لیے. یہ بھی کوئی یہ نہیں ہے، سوائے 2-3 چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، باقی تو آپ کے بڑا
فیور میں ہے۔ اچھا، یہاں پہ 14 اور 15 کو لیو میں وینس کے ساتھ ہے۔ پچھلے ہفتے میں آپ نے خوب انجوائے کیا اور وہی کنٹینیوٹی رہے گی جو آپ نے اتوار کو چھوڑا تھا۔ یہاں پہ وینس مون کے ساتھ جو آپ کے 11ویں گھر میں ہے، اور جب وینس اور مون کی کنجیکشن ہوتی ہے نا تو بندہ بہت زیادہ رومانٹک ہوتا ہے، بہت خوب اپنا بیوٹی کو پسند کرتا ہے، بڑا نیچرلی اس کے چہرے پہ بڑی ایک رونق ہوتی ہے، کول مائنڈڈ ہوتا ہے، فیشنیبل۔ اس کو آپ اس دن اپنا بڑے اچھے کپڑے پہن کے آپ آئیں گے، فیئر مائنڈڈ ہوں گے، کول مائنڈڈ ہوں گے، اور کافی کہہ لیں کہ اب 11واں گھر آپ کا جو ہے نا وہ دوسروں سے فائدہ لینے کا ہے، بڑوں سے فائدہ لینے کا، امیدوں کا پورا ہونے کا ہے۔ تو اس لیے نا آپ کا جو سب سے جو چیز ہے کہ آپ اتنا ہوں گے، کہہ لیں کہ سیر انگیز شخصیت ہوگی کہ آپ کے جو دوست ہوں گے، جو بڑے ہوں گے، یا جو جہاں سے انفلوئنس پیپل ہیں، وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کے آپ کی ایک بات پہ آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے، اور خوب آپ انجوائے کریں گے، اور آپ یو کین فلفل یور آبجیکٹیوز ڈیو ٹو یور پرسنالٹی۔ اور جب آپ کے چہرے پہ رونق ہوگی تو ایک چیز بتا دوں، جب بندہ کسی کو ملتا ہے اور اچھے کپڑے پہن کے اچھا تیار ہو کے ملتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی عزت دے رہا ہوتا ہے اور دوسرے بندے کو بھی عزت دے رہا ہے۔ اور جب آپ کیجول ہو کے کسی کو ملنے جاتے ہیں نا تو وہ آپ اس کی بھی انسلٹ کرتے ہیں اور اپنی بھی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی کسی کو ملنے جائیں تو اسی موڈ میں ہوں گے کہ آپ بہت اچھے کپڑے، بہت اچھا موڈ اور بہت پریزنٹیبل شخصیت بن کے جائیں گے۔ اور آپ کا اچھا، پھر کوئی یہاں پہ سفر، تجارت کا سفر یا کوئی شراکت داری کا سفر، بڑا رومانٹک سفر ہوگا، بڑا انجوائے کرتے جائیں گے، جسے کہتے ہیں نا بیرون ملک۔ اور پھر آپ کی بیماریوں سے نجات، اگر کوئی آپ پچھلے دنوں میں کوئی بیمار رہے ہیں، کچھ رہے ہیں، بالکل کلین، بالکل ایسے ہوگا جیسے آپ 0 میٹر ہو گئے ہیں۔ اور پھر کوئی قریبی دوستوں کا بڑا ساتھ رہے گا، لوگ آپ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے، بہن بھائی آپ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے، اور کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ، خاص طور پہ وہ جو وزارت خارجہ کے لوگ، جو فارن سروس کے لوگ ہیں، یہ بہت ایکٹیو ہوں گے، یہ ان کے لیے بڑا۔ اور اگر کوئی میٹنگ میں جائیں گے تو یہ بڑا ڈپلومیٹیکلی ہینڈل کریں گے اور اپنی بات منوا کے اٹھیں گے، اور بڑا مسکرا کے، اگر کوئی تلخ بات بھی کرے گا تو یہ مسکرا کے سے سن کے برداشت کر کے آگے سے آپ ایک سمائل دیں گے، اور سمائل دینے کے بعد پھر اپنا کام نکال کے اٹھیں گے۔ سو یہ 14 اور 15 ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب 16 17 کو مون ان کے 12ویں گھر میں ہے اور ورگو میں ہے، تو 12واں گھر میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ تھوڑا سا اخراجات کا بھی گھر ہے۔ آپ اس دن کوئی فضول خرچی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی اس فضول خرچی سے اماں ابا میں بھی کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی اس قسم کا پرابلم نظر آتا ہے، جس سے کافی پرابلم ہوگا، یا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ان میں آپس میں کوئی رفٹ آ جائے گی، یا کوئی بندہ آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے گا جس پہ دونوں میاں بیوی، ماں باپ آپ کے میں جھگڑا شروع ہو جائے گا، سازش کوئی ہوگی، کوئی اس قسم کی۔ اچھا، وہ لوگ جن کے خفیہ معاشقے ہیں یا خفیہ شادیاں ہیں، وہ بہت ان ہوں گے اور بڑا جذباتی ہوں گے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ ذرا محتاط ہو کے چلیے گا، اوور کانفیڈنس نہیں ہونا۔ یہاں پہ سن بیٹھا ہے 12ویں گھر میں اور مون ساتھ بیٹھا ہے، تو وہ جو سرکاری عہدوں پہ ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ ہیں نا، وہ ایک چیز کا خیال رکھنا، کوئی ایسا انڈر ہینڈ ڈیل نہیں کرنی جس سے آپ کو کوئی پرابلم آئے گا، آپ کے ایک پریشر آئے گا آپ کا انگوٹھا رکھ کے یہاں پہ کام کروانے کا، تو اس پریشر کو برداشت کیجیے گا، نہیں تو وہ پرابلم آپ کو آ سکتی ہے، یا آپ کا موبائل کوئی ریکارڈنگ کرے گا۔ تو یہ ہمارے بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم لوگ اتنے اب ذہنی طور پر گر گئے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ریکارڈنگ کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس کے مخالف کو بھی بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی ایسی بات کرنی تو اس کو لائن پہ آ جائے تو اس پہ آپ بات کر لیں۔ تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا محتاط رہنا ہے، باقی آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا، بڑا انٹلیکچوئل ہوں گے آپ، بڑا اچھا آپ کا کہہ لیں کہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ سادہ لوہی جو اگر آپ نے کی نا، سمپلی ٹون جسے کہتے ہیں، اس پہ آپ مار کھائیں گے، تو ذرا ایکٹیو رہیے گا۔
اب آ جائیں 18-19 کو یہاں پہ 16-17 کو 16-17 کو تو میں نے ابھی بتا دیا. اب 18-19 کو مون اور مرکری آپ کے اسینڈنٹ میں ہے. اب جب مون اور مرکری اکٹھے ہوتے ہیں نا تو بندہ بڑا ایکٹیو مائنڈڈ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہائیلی انٹلیکچوئل. اس کے دماغ میں بڑے اچھے اچھے خیالات آتے ہیں, پڑھے لکھے خیال آتے ہیں, سائنٹیفک بینڈ آف مائنڈ ہوتا ہے, اوریٹوریکل ایبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے, نپے تلے الفاظ کا استعمال کرتا ہے. تو بڑا اس دن آپ بڑے فریش ہوں گے, بڑے روبسٹ ہوں گے, اور بڑا کامن سینس آپ کی بڑی کام کرے گی. حافظہ بہت تیز ہوگا, خاص طور پہ وکلا حضرات تو اس دن خوب بولیں گے, ٹیچر حضرات خوب بولیں گے. وہ لوگ جو جن کا تعلق بولنے والے پیشے سے ہے وہ تو ان ہوں گے. اچھا, ایسی ایسی خوبصورت باتیں کریں گے جو لوگوں کی دل پہ اترتی جائیں گی, ان پہ اثر کریں گی, وہ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے. اور اسی طرح جب آپ اگر وکیل ہیں, کورٹ میں ہیں, تو وہاں پہ آپ بڑا یعنی کہہ لیں کہ چھوٹے چھوٹے فقرے بولیں گے جس کے, لیکن وہ بڑی اس فکروں میں ڈیپتھ ہوگی, اور ساتھ وٹی بڑے ہوں گے, ساتھ ایسی ایسی باتیں کریں کہ آپ کے جو سامنے جج صاحب بھی بیٹھیں گے وہ بھی مسکرا دیں گے, اور آپ کو اس دن بڑی فیور ملتی نظر آ رہی ہے. یعنی کہ فیور مراد یہ نہیں ہے کہ یو آر ایبل ٹو کنوینس تھرو یور آرگومنٹس آپ کے بڑے نپے تلے ہوں گے. تو لہٰذا وہ دن آپ کا بڑا اچھا ہوگا. اور بڑا کہہ لیں کہ اپنے اس پہ پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چاہ رہا ہوں کہ آپ نیچر آپ کی بڑی پازیٹیو ہوگی اس دن, فطرتاً آپ بہت اچھی ہوں گی, کامیابیاں سمیٹیں گے. لیکن جب 20 تاریخ ہوگی نا تو اس دن آپ تھوڑا سا اداس ہوں گے, ڈپریس ہوں گے, سسرال والوں کے ساتھ کوئی تھوڑا سا میچ ڈال لیں گے, اور یا کوئی ایسی بات ہوگی جس سے آپ کو, اب مثال کے طور پہ دیتا ہوں, آپ کوئی پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں کہ آج یہ بندہ آئے گا, مجھے پیمنٹ کر کے جائے گا, میرے پیسے دے کے جائے گا, اور آپ نے آگے فردر آگے کسی سے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے کہ میں آج آپ کے پیسے دے دوں گا, لیکن سارا دن آپ انتظار کرتے رہیں گے. وہ بندہ آپ کے ساتھ بانے بازی کرے گا, کہے گا نہیں ابھی آتا ہوں, یہ دیتا ہوں, جھوٹ بولی جائے گا, جس سے آپ ڈپریس ہوتے جائیں گے اور آپ کے پیسے رک جائیں گے. تو اس وجہ سے آپ پریشان ہوں گے. تو اس قسم کا کوئی کہہ لیں کہ آنکھوں میں آنسو سے, جیسے کہتے ہیں بھرے بھرے آنسو, پھر اداس سے گانے سنیں گے اس دن, پرانے گانے سنیں گے, جس سے آپ کو کوئی پرانی بات یاد آئے گی, اس کو یاد کر کے آپ کافی سیڈ موڈ میں چلے جائیں گے. تو اس دن سیڈ نہیں ہونا, اپنا لکھنے کا کام کیجیے گا, کریٹیو ورک کیجیے گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن بھی اچھا گزرے گا. اس دن کوشش کریں دودھ کا صدقہ دیں, دیکھیں آپ کا سارا دن کیسے اچھا گزرتا. اسکارپیو کیا حال ہے آپ کا؟ پچھلا ہفتہ آئی ہوپ کہ بڑا اچھا گزرا ہوگا, بڑا اگریسو, بڑا موجیں اور انجوائے کیا ہوگا. آئی ہوپ کہ میری پریڈکشن, آپ فیڈ بیک نہیں دیتے کہ اب جب اگلا پروگرام آتا ہے تو پچھلے ہفتے کی فیڈ بیک ضرور دیا کریں, تاکہ تھوڑا سا مجھے بھی پتہ چلے کہ کتنے پرسنٹ, اس سے میری ریسرچ بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ کہ کون سے اینگل پہ تھا, کیا تھا, تاکہ میں اپنے اس کو اور فردر اس کی ڈیپتھ میں جا سکوں. تو اسکارپیو یہ آپ کا سٹارٹ جو ہے نا 10ویں گھر میں مون اور وینس ہے, کافی بڑا اس دن ایکٹیو ہوتے ہیں آپ, اور کافی کول مائنڈڈ, اور یہاں پہ آپ کو کوئی پروموشن ملتی نظر آ رہی ہے, کوئی اپ گریڈیشن ملتی نظر آ رہی ہے, کوئی اسٹیٹس میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے 10واں گھر کیریئر کا ہے, کیریئر میں بوسٹ ملتی آ رہی, یعنی کہ آپ کا باس آپ کے ساتھ بڑا مہربان ہوگا, آپ کے ساتھ کافی اٹھا کے رکھے گا آپ کو, آپ کا عہدہ, مرتبہ, حیثیت اس میں, اور جائیداد, اگر کسی کی جائیدادوں کا تو جائیداد میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے, اگر فیکٹری ہے تو فیکٹری میں کافی بوسٹ ملتا نظر آ رہا ہے. اور اتھارٹی والے لوگ, پولیس, ججز, مینجمنٹ کے عہدوں پہ بیٹھنے والے, یہ بڑے ایکٹیو ہوں گے, بڑے پازیٹیو ایکٹیو ہوں گے, اور یہ لوگوں کا فائدہ بھی کریں گے, اور ان کی کارکردگی کو سراہا جائے گا, اور ان کو کوئی نہ کوئی اچھی پوسٹنگ مل جائے گی, ان کو کوئی نہ کوئی, اور کافی ان کا کہہ لیں کہ یہاں پہ اقتدار کے میں شامل جو ہائر اپس ہیں وہ بھی بہت پازیٹیو ہوں گے, ان کو کافی, ان کی بھی معاشرتی اور سماجی رتبے میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے, اور اچھا جو پروفیشن ہے اس میں بھی آپ کو بوسٹ ملتا ہے. تو یہ 2 دن آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی خبریں ملیں گی, اور کافی بہتر ہوگا. اب آگے آ جائیں 16-17 مون 7ویں گھر میں سن کے ساتھ ہے, ورگو میں.
تو جب ورگوں میں مون آتا ہے تو تھوڑا بندہ پریکٹیکل ہو جاتا ہے. آپ تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایسی کنڈیشن میں آئیں گے کہ آپ ہر کام کو سائنٹیفک طریقے سے کریں گے, ہر چیز کو سوچ سمجھ کے کریں گے, ہوا میں نہیں اڑائیں گے, پلاننگ نہیں ہوگی, بڑی پلاننگ اچھی طریقے سے کر کے بڑھیں گے. یہاں پہ آپ کے بڑوں کے ساتھ انٹریکشن نظر آ رہا ہے, اور یہاں پہ آپ کے بڑے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کے وہ دوست جو بڑے اوپر ان کے انفلوئنسڈ ہیں وہ آپ کے ساتھ چلتے نظر آ رہے ہیں, آپ کی ہیلپ کرتے نظر آ رہے ہیں. اچھا, وہ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا, کوئی بڑا ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا پیکج اناؤنس ہوگا جہاں پہ ان کو کوئی ایسا ہوگا جس سے ان کو فائدہ پہنچے گا. ہائر ایجوکیشن والے جو بچے باہر گئے ہوئے ہیں ان کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے اگر فرض کریں ان کی کوئی ویزے کی ایکسٹینشن ہے یا وہ ان کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. اور اگر کوئی جو سرکاری آپ کو کوئی اسکالرشپ ملا تو آپ سفر کرتے نظر آ رہے ہیں, ان کو بڑے خوشی خوشی جائیں گے گورنمنٹ کے خرچے پہ. تو اس قسم کا ماحول ہوگا کہ آپ کافی بہتری. اچھا, جو لوگ شراکت داری میں ہیں وہ کافی ان کو فائدہ ہوگا, گورنمنٹ کی طرف سے بھی فائدہ ہوگا, اپنے اس سے بھی ہوگا. اور یہاں پہ میں ایک چیز بتاتا ہوں, فارن سروس والے لوگ بھی بہت ان نظر آتے ہیں, ان کو کافی کہہ لیں کہ اچھا یہاں پہ ان کی ڈپلومیسی بڑی کامیاب رہے گی, بہت زیادہ, یعنی کہ 90 تلے الفاظ ہوں گے, 90 تلی گفتگو ہوگی, 90 تلی ایگریمنٹ ہوگا. یعنی کہ وہ اپنا مقصد لے کے کامیاب ہو کے اٹھتے نظر آ رہے ہیں. کوئی ایسا ایگریمنٹ یا MOU سائن کریں گے جو بڑا آپ کی ذہانت اس پہ بڑی کام آئے گی, اور وہ آپ کو بہت فائدہ, گورنمنٹ کو فائدہ یا آپ کے آرگنائزیشن کو فائدہ دے گی. تو یہ اس قسم کا, یا کوئی ایسا ٹھیکہ لیں گے جس پہ, یا ایسا کنٹریکٹ مل جائے گا جس کی آپ ایگریمنٹ میں اپنی شرطیں منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ بڑا کامیاب آپ کا ہوگا. 18-19 کو آپ بہت ہی خرچے کرتے نظر آ رہے ہیں, یعنی کہہ لیں اسکارپیو یہ پیسہ کہتے ہیں روڈ دے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی آپ کافی کہہ لیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ایکٹیو مائنڈ, فریش ہوں گے, بہت زیادہ روبسٹ جسے کہتے ہیں نا وہ, کہ تو اب میموری بڑی تیز ہوگی. اب وہ ریسرچ کے لوگ اور ورک بیہائنڈ دی انٹیلیجنس, یہ لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچتا نظر آ رہا ہے, انٹیلیجنس والے خاص طور پہ. ان کو ان کے آپریشن جو مشن ہوگا بڑا کامیاب ہوگا, اور کافی یہ ان کو ملے گا, اپریسیشن ملتی نظر آ رہی, جس سے نا کافی. اور جو وکلا حضرات ہیں یا جن کا تعلق بولنے والے پیشے کے ساتھ ہے وہ بھی بڑے ایکٹیو ہوں گے, بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوگا. لیکن اخراجات کرتے نظر آ رہے ہیں. بار گھر آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا طاقت ہے, اولڈ جو سٹیزن ہیں وہ بڑے, ان کا کافی فائدہ ہوگا ان کو کافی. ہاں البتہ ایک چیز بتا رہے ہیں, جو جن کی خفیہ تعلقات ہیں یا جن کے خفیہ شادی ہیں وہ بھی بڑے انٹلیکچوئل ہو کے بڑے طریقے سے چلیں گے, وہ انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں کافی ان کو. اگر آپ ہاسپٹل میں ہیں تو وہاں سے آپ کو فائدہ پہنچے گا, اگر آپ قید میں ہیں تو قید میں آپ کو فائدہ ریلیو مل جائے گا, آپ کو ضمانت ہو جائے گی, یہاں آپ کی قید سے چھوٹ مل جائے گی. اور وہ لوگ جو بڑھاپے میں ہیں وہ بڑا, یعنی کہ کہہ لیں گے تھوڑا سا پڑھائی لکھائی اور پڑھے لکھے والے کام کریں گے. آگے آپ کا 18-19 کو آپ لوگ آگے مون آپ کا آپ کے اپنے گھر میں اسٹینڈرڈ میں ہوگا اسکارپیو. یہاں پہ آپ تھوڑا سا اداس ہوتے نظر آ رہے ہیں, یعنی کہہ لیں کہ سیڈ ہوں گے, کافی کہہ لیں ڈپریس ہوں گے اپنی کوئی پرانی باتیں یاد کر کے. تو دودھ کا صدقہ دیجیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ دن بھی اچھا گزر جائے گا. جی سیجیٹیرین کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ پچھلا ہفتہ بہت انجوائے کیا, سیر سپاٹا کیا, گھومے پھرے, کافی ریلیکس رہے. تو یہ ہفتہ بھی جو آپ نے اتوار کو اینڈ چھوڑا تھا وہی ہوگا, ریلیکس ہوں گے, بہت زیادہ موڈ اچھا ہوگا, کول مائنڈڈ ہوں گے, چہرے پہ مسکراہٹ اور روحانیت ٹپک رہی ہوگی آپ کے, ٹھیک ہے. اور لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. اس دن آپ بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے, مہنگے کپڑے پہن کے جائیں گے, اور ذہنی طور پہ آپ بڑے یعنی سوشل ہو کے کام کریں گے. راستے میں رک کے لوگوں کا حال پوچھیں گے, لوگوں کی مدد کریں گے. اگر راستے میں کوئی بندہ پرابلم میں ہے تو رک کے اس کی مدد کریں گے.
دعائیں لیں گے اس وقت کر لیں گے. اور پھر وہ لوگ جو مذہبی رہنما ہیں یا ٹیچرز رات وہ بہت اچھا بولیں گے, خوب ان کا کام چلے گا, کیونکہ 9th ہاؤس جو ہے نا وہ آپ کا لمبے دورانیے کا سفر ہے, وہ بڑا اچھا رومانٹک سفر ہوگا, بہت زیادہ رومانٹک سفر ہوگا, رومانٹک نہیں مزیدار سفر ہوگا جسے کہتے ہیں. ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہلے کبھی نہیں گئے ہوں گے, اور وہاں پہ بھی لوگوں کو آپ مدد کرتے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ ایک چیز میں سیکرٹری بتاتے ہیں, کیونکہ یہ 9th گھر درسگاہوں کو بھی ڈیل کرتا ہے, تو بڑے آپ یونیورسٹی میں یا ہائر اسکول میں آپ کافی ایکٹیو ہوں گے, اور نئے طریقے سے نئے جذبے سے, کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کالج یونیورسٹی بند ہو گئے, اب یہ کھلتے نظر آ رہے ہیں, اور آپ پوری تیاری کے ساتھ پورے جوش و جذبے کے ساتھ اپنا یونیورسٹی یا کالج کو جوائن کریں گے, اور وہاں پہ خوب اچھے طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹ کو ویلکم کرتے ہوئے ان کے ساتھ خوب انٹریکشن کریں گے, اور ان کو خوب موٹیویٹ کریں گے اللہ. اور غیر ملکیوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بہت اچھا ہوگا سیجیٹیرین کے ساتھ ان کا. اور تیسرے بچے کی کوئی کنسیپشن کی کوئی خبر ملے گی. ریسرچ ورکر بڑے ان ہوں گے, ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جائے گا بڑا. اور کسی شرائن پہ آپ یا اس دن آپ مذہبی طور پہ کافی بیٹری چارج ہوگی, کسی مذہبی مقامات کا بھی وزٹ کریں گے, یا نفل شفل یا کوئی اس قسم کی عبادات میں بھی یا قرآن خوانی میں بھی کچھ شرکت کرتے نظر آ رہے ہیں. سو سیجیٹیرین اگلا آپ کا 16-17 مون اور 10ویں گھر میں سن کے ساتھ ہے, تو سن ڈیل کرتا ہے گورنمنٹ کو بھی, اتھارٹی کو بھی. یہ تو اس دن آپ کافی آپ کو فائدہ پہنچتا نظر آ رہا ہے. آپ کا کیریئر میں بہت بوسٹ, گورنمنٹ خاص طور پہ سرکاری ملازموں کو بہت فائدہ ملتا نظر آ رہا ہے. ان کا کاروبار پیش ان کو اس دن کوئی ایسا نظر آ رہا ہے جیسے کوئی بورڈ ہوا اور ان کی پروموشن ہو گئی ہے, تو بڑے اچھلتے کودتے مٹھائیاں بانٹتے نظر آ رہے ہیں, جس سے ان کو کافی بوسٹ ملے گا. اس کے علاوہ 10واں گھر گورنمنٹ کا بھی ہے. یہاں پہ گورنمنٹ کے حکمران جو ہیں بڑے عہدوں پہ, وزیر, منسٹر, پرائم منسٹر, یہ پریزیڈنٹ, ان کو بھی جو ہے نا وہ جو سیجیٹیرین ہے نا, یہاں پہ ان کو کافی بوسٹ ملتا نظر آ رہا ہے, بہت زیادہ. اور یہاں پہ آپ کو اقتدار کا کوئی ایسا عہدہ مل جائے گا, جیسے منسٹری مل جائے گی یا کوئی اس قسم کا. آپ کے ترقی و سماجی رتبے میں اضافہ ہوگا, پروفیشن میں اضافہ ہوگا, کافی کہہ لیں کہ بہتری ہوگی. لیکن یہ بتا دوں کہ پیرنٹس میں تھوڑی سی چک نظر آ رہی ہے, جس سے آپ کافی بدمزگی ہو سکتی ہے. والد صاحب اور والدہ کا اپنے صلح کروانے میں رول ادا کرنا ہے. 18-19 کو آپ بہت زیادہ ان ہوتے ہیں, یہاں پہ آپ بہت ایکٹیو, پڑھی لکھی والی باتیں, یعنی کہ ایسی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں جیسے بہت ہی آپ جیسے PhD لیول کا بندہ ہوتا ہے نا, بڑی مختصر اور جامع بات کرتا ہے, تو اس قسم کا آپ کا موڈ ہوگا. خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن والے تو بہت ہی ان ہوں گے. ان کا مکالمہ ہوگا, کوئی PhD کا مکالمہ, وہاں پہ ان کی وہ فائنل ہے لیکچر ہوگا, تو وہاں پہ ان کو شاباش ملتی نظر آ رہی ہے. ان کو PhD کی ڈگری یا اپنے سرچ کی ڈگری ملتی نظر آ رہی ہے. ان کو خوب یہ, اور بڑے خوش ہوں گے, بڑا وٹی ماحول ہوگا بعد میں, یہ بڑا یعنی کہ ان کے چہرے پہ خوشی ٹپکی ہوگی. اچھا, جب یہ اپنا بعد میں ان کے جو بڑے ہیں, ان کے جو ایلڈرز ہیں, وہ ان کو بڑی مبارکبادیں دیں گے, ان کے ساتھ گلے ملیں گے, ان کے ساتھ خوب گپ شپ لگائیں گے. دوست جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوں گے. اچھا, جن کو باہر داخلہ ہوئے ہیں, باہر کی یونیورسٹیوں میں داخلے ہوئے ہیں, وہ باہر ان کا سفر ہوتا نظر آ رہا ہے. ان کو بڑی اچھی جگہ پہ جو داخلہ ملا ہے, اور وہ پھر اب یہاں پہ سفر کرتے نظر آ رہے ہیں, اور ان کی امیدیں پوری ہوں گی. اب آ جائے سنڈے, یہاں پہ مون ان کا 12ویں گھر میں بہت نیگیٹو ہے. کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی, کوئی خفیہ معاشقہ نہیں کرنا, کوئی خفیہ ملاقات نہیں کرنی. آپ کے پکڑے جانے کا بہت چانس ہوگا, جس سے آپ کی بدنامی بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کافی ڈپریشن میں چلے جائیں گے. لہٰذا یہ دن آپ سیف ہو کے گزاریے گا, اور اپنے کام میں مصروف رہیے, اور دودھ کا صدقہ کیجیے گا. کیپریکارن کیا حال آپ کا؟ سنجیدہ لوگ, پچھلا ہفتہ آئی ہوپ کہ اچھا گزرا ہوگا. آپ یہ ہفتہ بھی آپ کا سٹارٹ تو
बड़ा अच्छा है। 14-15 को मून और वीनस इकट्ठा है, बड़े रोमांटिक माहौल में होंगे, बड़े खुश कूल माइंडेड होंगे, बड़ा होगा। आपको यहाँ पे 8वां घर है, लेकिन 8वें घर पे यहाँ पे आपको सारा कुछ पॉजिटिव मिलता नज़र आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या फ़ायदे आपको मिलते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई विरासती जायदाद मिल जाएगी जिसको आपको मिल जाए, या बैंक से कोई फ़ायदा मिलता है, लोन मांगा हुआ तो मिल जाएगा। यहाँ कोई ईमेल ऐसी आएगी जहाँ पे आपके वहाँ पे आपको नेशनैलिटी का या वीज़ा लग जाएगा, या अच्छी अच्छी खबरें मिलने को मिलेंगी कैप्रिकॉर्न को। और कोई पैसे भी आते नज़र आ रहे हैं, इनको फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा है। जबकि 16-17 को 9वें घर में ये बहुत सोशल होंगे लोगों की मदद करेंगे, ज़हनी तौर पे बहुत चार्ज होंगे, बड़ा अच्छा संजीदगी से काम करते नज़र आ रहे हैं। और जो ख़ास तौर पर जो गैर मुल्की तलबा बाहर है, तो वहाँ उनके या तो इनका सफ़र में गुजरेगा, या वहाँ पे इनकी कोई ऐसी प्रेजेंटेशन होगी वहाँ पे कि इनके जो फॉरेनर टीचर होंगे वो भी इनको अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, मजहबी स्कॉलर बहुत अच्छा बोलेंगे, बड़ा इन होंगे, तो ये और ख़ास पर रिसर्च वाले लोग तो बहुत ही बेहतर होंगे। 18-19 को एक चीज़ याद रखिएगा, आपका ये जो दिन है ना, बहुत ही आप बड़े एक्टिव। अच्छा, कोई प्रमोशन, कोई आपकी इंटेलेक्चुअल की वजह से आउट ऑफ वे आपका कोई कैरियर अबव होता है जिस पे आपको बूस्ट मिलता है ड्यू टू योर इंटेलेक्चुअल। अच्छा, बड़े फ्रेश एक्टिव और बड़े होके अपना काम करेंगे, अथॉरिटी आपके साथ होगी, मेमोरी बड़ी तेज़ होगी, विटी होंगे, और बॉस आपको बड़ा अपग्रेड करेगा, बहुत उठा के रखेगा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो लोग जो कमर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कमर्शियल बिजनेस है, उनको बड़ा बूस्ट मिलता नज़र आ रहा है, उनको बहुत उठान नज़र आ रही है, और उनके स्टेटस में इजाफा होता जा रहा है। कॉमर्स वाले लोग हैं, अकाउंट के लोग हैं, ये इनको ख़ास तौर पे बूस्ट मिलता नज़र आ रहा है, काफ़ी इनका स्टेटस बढ़ता नज़र आ रहा है, जिससे ये काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। अब आगे चलते हैं, तो ये 20 तारीख को ये थोड़ा सा उदासी के मोड में होंगे, और इनके एल्डर के साथ कोई ना कोई डांट पड़ती नज़र आ रही, कोई बुज़ुर्ग इनके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, और इनको काफ़ी, या बड़ी बहन भाई इन पे आप पे चढ़ाई कर देंगे, तो जिसकी वजह से आप काफ़ी डिप्रेस होंगे, और दोस्त आपको ऐसी टेंशन वाली बात कर देंगे, या आपके साथ नाराज़गी का इज़हार करेंगे, या आप किसी से तवक्को लगा के बैठे हैं तो वो तवक्को ना पूरी होगी, उससे डिप्रेस हो जाएंगे। तो इस किस्म का कोई माहौल आया जिससे वजह से आपका इतवार जो है ना, वो ज़रा क्या लें कि क्रिटिसिज्म की आड़ में रहेंगे, दिल दुखी होगा और रोने को दिल करेगा। तो बिल्कुल उस दिन आपने, मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है उस दिन। सुबह दूध का सदका दीजिएगा, बल्कि रात को दे दीजिएगा, और सुबह उठ के अपने क्रिएटिव काम में मसरूफ़ हो जाइएगा। बस कान अपने अपने इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना। अगर आप लिखते हैं तो लिखते जाए, अगर शायर है तो शायरी करें, अगर आप मुसव्वर है तो मुसव्वरी करें, अगर कोई आप आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट वाला काम करें, अगर आप कोई ड्रामे में काम करते हैं तो वो उसमें बड़ा डेप्थ में जाके आप बोलेंगे। तो इसको पॉजिटिव बना लीजिएगा, बड़ा अच्छा दिन गुजरेगा आपका। तो कैप्रिकॉर्न एंजॉय कीजिएगा सिवाय एक दिन के, उसको भी आपके हाथ में है ये। क्यूरियस, आई होप पिछला हफ्ता आपका बहुत अच्छा गुजरा, आपने एंजॉय किया और काफ़ी बेहतर दिन गुजारा। ये हफ्ता भी आपका बड़ा स्टार्ट वही होगा जो इतवार को आपने छोड़ा था, बड़ा रोमांटिक माहौल होगा, बड़ा अच्छा। यहाँ पे आप बड़े इन होते नज़र आ रहे हैं। अगर आप इश्क में हैं या आपका कोई लव अफेयर चल रहा है, वहाँ पे आप बड़ी तैयारी करके, परफ्यूम लगा के, नए कपड़े पहन के, बड़ा आपकी मुलाकात होगी। या कोई ऐसा फंक्शन अटेंड कर रहे हैं जहाँ पे आपकी वहाँ पे मुलाकात बड़ी रोमांटिक किस्म की मुलाकात होगी। अच्छा, मियाँ बीवी भी यहाँ पे खूब तैयार होके एक दूसरे के साथ चोचले करते नज़र आ रहे हैं और खूब किसी फंक्शन में जाते नज़र आ रहे हैं। हाँ, वो लोग जो शराकत दारी में हैं, शराकत करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उनका तो बहुत ही उस दिन अच्छा, तजारत उनकी बड़ी अच्छी होगी, कारोबार, मुश्तरका कारोबार बहुत अच्छा होगा। अच्छा, दूसरों से फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है, और वो आपकी प्लेजेंट पर्सनैलिटी जो होगी उस दिन, उसकी वजह से आपको बहुत फेवर मिलती नज़र आ रही है। बड़ा याशी वाला माहौल होगा, मियाँ बीवी के आपस में ज़हनी जिस्मानी तल्क़ात तो कमाल के होंगे। और दूसरे मुल्क में से भी अगर आप काम करें तो वहाँ पे भी आपको कोई एप्रिसिएशन मिलती नज़र आ रही है, आपका नाम उठता नज़र आ रहा है। किसी दूसरे बच्चे की कंसीव आपकी कंसेप्शन नज़र आ रही। हाँ, अलबत्ता अगर कोई किसी के यहाँ कोई बेटा बेटी पैदा होती है ना, तो वो बड़ी नॉर्मल डिलीवरी होगी और बड़ी कह लें कि
खूबसूरत किस्म का बच्चा पैदा, चिट्टा गोरा होगा और बड़ा इंजॉय, वो आप उसको देख के बड़ा खुश होंगे। तो आगे चलते हैं। 16-17 को सन और मून 17 उस पर 8वें घर में, तो थोड़ा सा माहौल जो है ना मिला जुला माहौल होगा। 8वां घर आपको पता थोड़ा सा बंदे को तंग करता है, बड़ी मेहनत करेंगे, बड़ा आप हार्ड वर्किंग होंगे, भाग भाग के काम करेंगे, अपने यानी कह लो कि मेहनत करके अपने काम को निकालेंगे। और लेकिन ये एक चीज़ है कि आपको ना वसवसे बहुत आएंगे, छोटी छोटी बातों पे आपको ना ऐसे लगेगा जैसे कोई आपको कोई डरा रहा है, कोई कर रहा है, अच्छा कोई मुसीबत आने वाली है, ऐसे एक दिमाग पे एक बैठ के। अच्छा आपके पेरेंट्स की यहाँ पे लड़ाई होती नज़र आ रही है, ठीक ठाक किस्म की लड़ाई होती आ रही है, यहाँ पे आपका रोल बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो लड़ाई बढ़ जाएगी। और आगे फिर कोई ना कोई आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई ईमेल आ जाएगी जिस पे आपकी नेशनैलिटी मिलती नज़र आ रही है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई फेवर होती नज़र आ रही है, गवर्नमेंट आपको कोई फ़ायदा देती नज़र आ रही है, बैंक की तरफ से आपको कोई अच्छा कोई प्रॉफिट वगैरह कोई मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। मख्फी इल्म में बड़ा सीखने की कोशिश करेंगे, कोई इस तरफ भी आपकी तवज्जो होगी, जादू टोने में इंटरेस्ट रहेगा आपका। तो कोई ऐसा ज़हनी सदमा था जिससे आप फ्री हो जाएंगे। तो ये 16-17 आपका बड़ा अच्छा। 18-19 को आप एक चीज़ बता दूँ, मजहबी तौर पे बहुत चार्ज होंगे, बहुत ज़्यादा, और एक आप में एक नई एक इंट्यूटिव पावर आपकी बहुत बड़ी होगी, ज़हनी तौर पे आप बहुत स्मार्ट होंगे, ज़हनी तौर पे बहुत ऐसा होगा जैसे आपको आमद हो रही है, हर बात को नपी तुली गुफ्तगू उसके साथ आप चलेंगे, और आप ज़हनी तौर पे जिस्मानी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग और फ्रेश होंगे, मेमोरी बड़ी तेज़ होगी, हाफ़ज़ा बड़ा तेज़ होगा, कॉमन सेंस बड़ी काम करेगी। और फिर वो लोग जो बाहर पढ़ रहे हैं इनको तो वहाँ पे बड़ी पजी आ रही मिलेगी, अगर इनकी कोई वहाँ पे प्रेजेंटेशन है PhD की या MSc की, तो ये इतना अच्छा बोलेंगे कि बाद में वहाँ के लोग जो सुनने वाले होंगे खड़े होकर इनके लिए क्लैप्स करेंगे और इनको तालियां बजा के अप्रिशिएट करेंगे। यानी कह लें कि बड़ा क्वेरियन आपका ना उस दिन रिस्पेक्ट इज़्ज़त बढ़ती नज़र आ रही है। और फिर शाम को आप नफल पढ़ते नज़र आ रहे हैं, दुआएं करते नज़र आ रहे हैं, कोई फलाई काम करते हैं, कोई सोशल काम करते नज़र आ रहे हैं जिसमें आप लोगों का आप फ़ायदा आपको पहुँचाते नज़र आ रहे हैं। आपको पता सोशल सर्विस में आप बहुत एक्टिव होंगे उस दिन, बहुत ज़्यादा। अच्छा वो टीचर जो मजहबी रहनुमा हैं या स्कॉलर हैं, या ये इतना अच्छा बोलेंगे, इतनी नपी तली गुफ्तगू होगी कि इनकी बातें आपके दिल पे, आपके नहीं आपके सुनने वाले ऑडियंस के दिल पे उतरती जाएंगी। और वो यानी कि अगर 1 घंटे का पीरियड है ना तो उनको पता नहीं चलेगा कि ये इतनी तेज़ी से टाइम गुजर गया। कोई मजहबी सफ़र नज़र आ रहा है, तीसरे बच्चे की कोई खुशी मिलती नज़र आ रही है, कोई बड़ा अच्छा उनको, और कोई शोहरत, तो किसी की वजह से शोहरत मिलती नज़र आ रही है। अच्छा वो लोग जो साइंटिस्ट हैं या जिनके रिसर्च वर्क है उनमें उनको बूस्ट मिलता नज़र आ रहा है, बहुत फ़ायदा, कोई नई रिसर्च में अच्छा उस दिन आपकी छठी बहुत काम करेगी, बहुत काम करेगी वो आपको ना, और अपने दूसरों को अपने मकासद में इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएंगे। सो जब आपका एक्वेरियस 20 तारीख को आता है ना तो थोड़ा सा आप गमगीन से होते नज़र आ रहे हैं, कोई फादर के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाएगा या कोई ऐसा आएगा जिसकी वजह से आप थोड़ा सा प्रॉपर्टी का कोई मसला या कोई कैरियर के बारे में कोई ऐसी खबर सुनेंगे जिससे आप थोड़ा सा डिप्रेस होंगे। तो दूध का सदका कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला दिन अच्छा गुजर जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पाइसेस के लिए मैं अपनी एनर्जी बचा के रखता हूँ। 3 घंटे हो गए मुझे बोलते हुए, तो अब लास्ट आपका है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपके लिए ज़रा लंबा खींचूँ ताकि आपको डेप्थ में बताऊँ। सो आपका जो स्टार्ट है ना वो छठे घर 14वां 15 को मून और वीनस इकट्ठा है, वही कंटिन्यूटी रहेगी जो इतवार को आपने छोड़ी थी। उस दिन आप सर्विस मैटर में बहुत इन होंगे, नए कपड़े पहन के जाएंगे, नए तरीके से अपने दफ्तर में जाएंगे परफ्यूम लगा के, और वहाँ पे आपकी जो शख्सियत होगी बड़ी सैर अंगेज़ होगी, लोग आपकी तरफ एक दफ़ा देखेंगे ज़रूर।
اور آپ کو بڑا، اور آپ اس دن بڑا اچھے طریقے سے خوش موڈ میں کام کرتے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کا موڈ اتنا اچھا ہوگا، بڑا کول مائنڈیڈ ہوگا اور بڑا شائی اور بڑا کلیور قسم کا آپ طریقے سے. یہاں پہ آپ کو سروس میں اپریسیشن ملتی نظر آ رہی ہے اور کافی بہتر. اب چھٹا گھر جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ آپ کو کیا فائدہ بھی پہنچے گا. کوئی بیماری ہے یا کوئی زخم ہے وہ ہیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. صحت بہتر ہو جائے گی. کوئی ڈپریشن سے گزرے ہیں تو وہ ختم ہو جائے گا. ذہنی اضطراب سے نجات مل جائے گا. اگر دشمن دار لوگ ہیں تو دشمن کے ساتھ صلح ہو جائے گی، وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی. قرضہ ختم ہو جائے گا. اچھا فالز ایلیگیشن کلیئر ہو جائے گی. اگر آپ کے اوپر کوئی فالز ایلیگیشن ہے، کوئی انکوائری ہے وہ آپ کے حق میں ہو جائے گی. کوئی فیصلہ ہے وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا. آپ کے ملازم آپ کا وہ بہت آپ کو مان کے مبارکیں دیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. قرضہ ہے تو قرضہ اتر جائے گا. اگر تھانہ کچہری ہے تو وہ بھی ہے. شام کو اپنی بلی کے ساتھ کھیلتے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ نے پیٹ رکھا ہوا ہے نا تو اس کو دودھ بڑا پلائیں گے آپ. یہ مجھے ایک چیز میں بتا دوں آپ کو. اب پائسز، اب آگے چلتے ہیں 16-17 کو. مون اور سن آپ کے 7ویں گھر میں. یہاں پہ میاں بیوی کا آپس میں تھوڑا سا ٹینشن نظر آ رہی ہے. وہ اس قسم کی ٹینشن نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ دونوں میاں بیوی ورکنگ وومین ہے اور ورکنگ نمبر تو آپ کسی بات پہ بحث کریں گے. ایکسکیوز می، میں پانی ذرا پی لوں. بحث اس بات پہ ہوگی کہ آپ اپنے سپوز کو کہیں گے آج آپ چھٹی کر لو، اس کام کو دیکھ لو. وہ کہیں گے نہیں میری اسائنمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، میں یہ کام کروں گا، آپ چھٹی کر لو. اس بات پہ دونوں میں آپس میں، اور اس میں بھی پیرنٹس بھی کود پڑیں گے. شراکت داری بڑی اچھی ہوگی 7واں گھر میں، اور رومانس بڑا اچھا چلے گا. میاں بیوی کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے. تجارت بہت اچھی ہوگی اور دوسروں سے فائدہ بہت پہنچے گا. اور پارٹنرشپ میں بہت فائدہ ہے. نام بنے گا آپ کا. دوسرے بچے کی کنسیپشن کا کوئی خبر ملے گی اور بڑی، یعنی کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ ماحول ہوگا لیکن فائدہ پہنچے گا. اسی طرح اب 18-19 کو مرکری اور وینس آپ کے 8ویں گھر میں بڑا اسٹرانگ بیٹھے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو فائدہ بہت پہنچتا نظر آ رہا ہے. ایک تو آپ کو کوئی نیشنلٹی ملتی نظر آ رہی ہے، یا کوئی بینک سے فائدہ ملتا نظر آ رہا ہے. اچھی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. جائیداد ملتی نظر ہے، خاص طور پر کمرشل پراپرٹی کو ملتی نظر آ رہی ہے آپ کو، کہ جو آپ کو مل جائے گی جس سے آپ بڑے خوش ہوں گے. بڑے پھر، اور اس دن بڑے ایکٹیو مائنڈ ہوگا، بڑا وٹی اور فریش اور بڑا ہو کے اپنے کام کو نکالیں گے. اور بڑا یہ 2 دن آپ کے فائدے کے ہوں گے. اور کافی اس پہ بھی آپ کا رہے گا، کہہ لیں اللہ آپ کا بھلا کرے. جادو ٹونا مخفی روم میں بھی آپ کا رہے گا. ذہنی صدمات سے، مالی صدمات سے نکل جائیں گے. یعنی آپ کو 8واں گھر پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے، جو 8واں گھر آپ کو فائدہ دیتا نظر آ رہا ہے. اینی ہو پھر بھی مطاعت لیجیے گا، کوئی نہ کوئی رگڑا نہ لگ جائے. اب آگے چلتے ہیں. اب آگے آپ کا 20 تاریخ. تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا کہہ لیں کہ ذہنی طور پہ تھوڑا سا ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں. کوئی ایسی چیز، ایسی خبر سننے کو ملے گی، کوئی سفر رک جائے گا یا کوئی اس قسم کا جس سے تھوڑا ٹینشن میں آئے گا. کوئی ضرورت نہیں ٹینشن لینے کی. دودھ کا صدقہ کیجیے گا، دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ یہ آپ کا ہفتہ اچھا گزار دے گا. پائسز، یہ ہفتہ آپ کا بہت اچھا ہے. انجوائے کیجیے گا. اتوار کو اپنا کام کیجیے گا خاص طور پہ. اب میں جنرل بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جیسے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کلاسز، تو مجھے ابھی آپ یہ جو 15 تاریخ تک اپنی انرولمنٹ ضرور کروا لیجیے گا تاکہ مجھے پتہ ہو، تاکہ میں اس کو، اور میں نے فیس بک پہ بھی آپ کو یہ ایک ایڈ دی ہوئی ہے اور آپ اس پہ میرے سے رابطہ کریں. اب جو چھوٹے چھوٹے سوال جو وہ لوگوں نے کیے ہوتے ہیں نا، وہ بھی میں ایک پروگرام کر کے اس کو بھی میں ڈسپوز آف کرتا ہوں. میرے پاس ٹائم نہیں مل رہا تھا، بہت مصروف تھا. تو ایک شاید اسی ہفتے میں پروگرام کروں جہاں پہ آپ کے ان سوالوں کے جواب میں دے دوں گا، تاکہ آپ لوگوں کا جو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ان کو بھی پورے ہو جائیں. تو مجھے اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.